اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل حسب معمول تلاوت قرآن مجید ہوگی، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہوگی، اور مبلغین دعوت اسلامی کے ایک پرٹیکولر موضوع پر مدنی پھول ہوں گے۔ وہ موضوع کیا ہے آج کا موضوع ایسا ہے کہ جو ہم بولتے ہیں گفتگو میں کہ اس کام پر میں ابھی غور و فکر کر رہا ہوں، یا اس سے میں نے یہ بات جو ہے اخذ کی ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہوگا غور و فکر۔ زندگی کے شب و روز میں، نشیب و فراز میں، مختلف معاملات میں، مختلف باتوں سے جو ہم نتائج اخذ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، ان معاملات پر آج ہمارے اسلامی بھائی، ہمارے مبلغین انشاءاللہ مثلا مفتی صاحب بھی موجود ہیں، مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے، اور آپ کی کالز بھی ہوں گی۔ موضوع سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ چاہیں تو سوال بھی کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی تجربہ ہو، آپ کا کوئی مشاہدہ ہو تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل کریں گے۔ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کی توفیق سے حصول ثواب کمانے اور آخرت سنوارنے کی نیت سے سلسلے میں شرکت کروں گا، توجہ رکھوں گا۔ مبلغین کے جو مدنی پھول آئیں گے، ان سے جو نیکی کی دعوت ملے گی اسے قبول کروں گا، دل کے مدنی گلدستے میں سجاؤں گا، اور اپنی عملی زندگی میں انہیں نافذ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح جن گناہوں کی باتوں کے متعلق یا جن منفی باتوں کے متعلق رہنمائی ملے گی تو وہ اگر میرے اندر ہوئیں تو انہیں چھوڑنے کی کوشش کروں گا، اگر نہیں ہوئیں تو رب تبارک و تعالی کا شکر بجا لاؤں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور دیگر بھی بہت ساری حسب معمول حسب حال آپ بھی نیتیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسلام بھائی جو موجود ہیں ان کی بھی اپنے حسب حال امید ہے کہ نیتیں ہوں گی۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور تلاوت قرآن مجید سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ عز و جل، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تلاوت قرآن مجید سننے کی سعادت حاصل کی، اور تلاوت جو ہمارے عرفان بھائی نے آیات منتخب کی، یہ بالکل موضوع سے مطابقت رکھتی ہیں۔ غور و فکر کرنے اور اللہ رب العزت کی تخلیقات میں غور و فکر کرنے، اور اس نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سوجھ بوجھ کرنے کی اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ بڑھتے ہیں نعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف، اور عمر بھائی کیا کلام سنا رہے ہیں آج؟ جو کلام منتخب کیا وہ یہ ہے: دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ، ماشاء اللہ۔ طرح کلام ہے انشاءاللہ۔ حاضرین، مدین چل کے ناظرین مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہیں اب غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، ان تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے
صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے. تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نار آئے، تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نار آئے، تو انہیں سے دور بھاگے، تو انہیں سے دور بھاگے، جنہیں تجھ پہ پیار آئے، تو انہیں سے دور بھاگے، جنہیں تجھ پہ پیار آئے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. مجھے کیا عالم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا، مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا، مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا، کہ علاج غم علم کا، کہ علاج غم علم کا، میرے غم گسار آئے، کہ علاج غم علم کا، میرے غم گسار آئے. گل خلد لے کے زاہد تمہیں خار طیبہ دے دوں، گل خلد لے کے زاہد
کو دیجئے میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا نہ حبیب سے محب کا نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا وہ بنے خدا کا پیارا پیارا وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل کہ یہ وہ نہیں جو غافل بس انتظار آئے کہ یہ وہ نہیں جو غافل بس انتظار آئے دم عز تیرا مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل میں چین آئے تو سے قرار سبحان اللہ. اللہ رب العزت آپ کی زبان میں، آپ کے گلے میں، آپ کی منہ میں برکت عطا فرمائے اور سوز و گداس کو بڑھائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج موضوع ہے غور و فکر. اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنی گفتگو کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے اعتبار سے ہم کیا غور و فکر کرتے ہیں، شب و روز جو معاملات ہم دیکھتے ہیں ان سے کیا نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان سے کیا سیکھتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو رہے گی. ایک بہت پیاری حکایت رسالہ کشیریہ میں بیان کی گئی کہ حضرت سیدنا ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے حج کیے اور ان میں سے اکثر سفر کسی قسم کی زاد راہ لیے بغیر کیے. پھر مجھ پر آشکار ہوا کہ یہ سب تو میں نے نفس کے دھوکے میں کیا، کیونکہ ایک مرتبہ میری والدہ محترمہ نے مجھے پانی بھر کر لانے کو کہا تو یہ حکم مجھ پر گرا گزرا. میرے نفس پہ یہ بھاری محسوس کیا میں نے کہ میں جاؤں اور گھڑے میں پانی بھروں، مٹکے میں پانی بھروں اور پھر وہ لے کر آؤں. چنانچہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ سفر حج میں میرے نفس نے میرا ساتھ دیا تھا، میری موافقت کی تھی، فقط اپنی لذت کے لیے کی اور مجھے دھوکے میں رکھا. کیونکہ اگر میرا نفس شریعت کا حق ادا کرنا چاہتا تو پھر مجھے اپنی والدہ کا حکم بھی گرا نہ گزرتا.
یہ میرے اوپر بھاری نہ ہوتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کرنے کی بات ہے، اس پہ فکر کرنی چاہیے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی بے جگری کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑے استغراق کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے تسلسل کے ساتھ اور بڑی اہمیت دے کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس معاملے کی اہمیت وہی ہے جو ظاہر ہو رہی ہے تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اسی جیسا کوئی دوسرا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اگر میں عرفان بھائی کی تو آؤ بھگت کرتا ہوں، یہ جب تشریف لاتے ہیں تو میں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، ویسے آج تک ایسا ہوا نہیں، آ جائیں تو کیا بات ہے، لیکن یہ آتے ہیں تو میں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، ان کی خاطر تواضع کرتا ہوں۔ عمر بھائی آتے ہیں تو نہیں کرتا، حالانکہ ان دونوں سے تعلق ایک ہی قسم کا ہے، تو اس پہ مجھے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے زندگی کے دیگر معاملات ہیں، قرآن کریم نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں، اس کی آیتوں میں، اس کی نصیحتوں میں غور و فکر نہیں کرتے، ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، تو ان کے لیے مذمت کے الفاظ قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی احادیث بھی ایسی ہیں کہ جن میں غور و فکر کرنے کی اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ لوگ اس معاملے کو کیوں نہیں دیکھتے، لوگ اس معاملے میں توجہ کیوں نہیں کرتے، لوگ اس معاملے میں غفلت کیوں برتتے ہیں۔ مفتی صاحب، قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے جو آیا اور ہمارا جو موضوع ہے آج کا غور و فکر، اس کے حوالے سے آپ ابتداءً کا ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کی جب دعوت دی، اللہ واحد لا شریک کو ماننے کی دعوت دی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں غور و فکر کی ہی دعوت دی۔ فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ زمین سے جو تم اس میں کھیتی کرتے ہو تو یہ تم اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ صحیح۔ فرمایا جو تم آگ جلاتے ہو کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس آگ کی لکڑی کو تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ جی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر بقول تمہارے ایک سے زیادہ خدا ہیں تو فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر دو خدا ہوتے تو یہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو توحید ہے، جو کہ بنیاد ہے ایمان کی، اس کی طرف بھی بلانے کے لیے غور و فکر کی دعوت دی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ دیگر چیزوں میں تو ہو سکتا ہے بندہ غور و فکر کر کے سمجھ سکے یا نہ سمجھے، لیکن توحید الہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں، کائنات میں غور و فکر کرے تو خود ہی یہ بات کہہ اٹھے گا کہ واقعی اس کائنات کا خالق و مالک فقط ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ تو مفتی، اب جو لوگ اس کے علاوہ مبتلا ہوتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بڑے عقل مند ہوتے ہیں، جہاں بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں ان کے پاس، بڑی زبانوں پہ عبور ہوتا ہے انہیں، اور بڑی ٹیکنالوجی سے آراستہ ہوتے ہیں وہ، لیکن پھر بھی وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، پھر بھی وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ غور و فکر کرنا کیا معاملہ ہوا؟ اب دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس چیز کی طرف سے یوں نہیں ہٹتے کہ بھئی ہم نے آباء و اجداد کو اس چیز پر پایا۔ کفار نے کئی مقامات پر یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جو ہے وہ اس چیز پر پایا، لہٰذا ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ اگرچہ ان کو بھی یہ بات نظر آ رہی ہوتی، سمجھ میں آ رہی ہوتی تھی کہ نہیں، ہاں یہ واقعی ایسی صورتحال ہے اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے وہ خالق و مالک ہے، لیکن اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے یا اپنے علاقائی جو ہے وہ پس منظر کی وجہ سے وہ اس چیز کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یا پھر غور و فکر کرنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ عقل کو بے راہ روا نہ چھوڑا جائے۔ اگر عقل کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو عقل پھر جو ہے وہ انسان کو غلطی کرنے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو عقل کا غور و فکر میں پابند ہونا بھی ضروری ہے، اس کو کچھ لگامیں ڈالنا بھی ضروری ہے، ورنہ گھوڑے کو جس طرح چھوڑ دیا جائے تو وہ پھر جہاں دل چاہے جو ہے وہ جائے گا۔ یعنی عقل سلامت ہوگی، عقل راہ راست پر ہو، سب سے پہلے یہ ضروری ہے، یعنی جس کے ذریعے ہمیں راہ راست کی تلاش کرنی ہے وہ خود راہ راست پر ہو۔ اچھا، سورہ اعراف میں جو آیا لہم قلوبہم لا یفقہون بہا ولہم عین لا یبصرون، تو اس سے یہی لوگ مراد؟ بالکل، کہ یعنی دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں،
آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں، یعنی بصارت تو ہے بصیرت نہیں. صرف یہ آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں، یہ یہی نا کہ بصارت تو ہے ٹھیک ہے، بصیرت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے ایک شخص سے دیکھیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس مٹی کے پیالے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ پانی پینے کی چیز ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے غور و فکر کر کے اس کی بناوٹ میں، اس کی صنعت میں، اس کی مٹی کہاں سے آئی، پھر یہ ہوا کیسے، وہ اس چیز کی طرف جا رہا ہے. دونوں کے غور و فکر کے اندر زاویے الگ الگ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اب جو اللہ اگر اس والے کو ہیں، یوں کہہ لیں کہ ایک شخص پھول اٹھاتا ہے، ایک شخص پھول اٹھاتا ہے تو وہ اس کی خوشبو میں گم ہو جاتا ہے، جی، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اس کو یوں کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ اب جو لوگ دیکھ تو رہے دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کی انہی چیزوں کی طرف غور و فکر کا کہا گیا، لیکن ان کا دیکھنا ان سے دنیاوی لذت اٹھانے کے لیے. اور جو اللہ والے ہیں جن کو بصیرت حاصل ہے، وہ اس کے ذریعے خالق تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ خالق کی محبت کا حصول کر رہے ہیں. خالق نے اس میں جو چیزیں رکھی ہیں، وہ ان چیزوں کو تلاش کر کے اپنے دل میں خالق کی محبت بڑھا رہے ہیں. وہ دنیا والے وہ پھول کی محبت ہی اپنے دل میں بڑھا رہے ہیں، اس کی خوشبو کی محبت ہی دل میں بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو اللہ والا ہے، جس کو بصیرت حاصل ہے، وہ اس کے ذریعے سے اپنے دل میں خالق کی محبت کو بڑھا رہا ہے، اور اس کی خوشبو رکاوٹ نہیں بنتی اس خالق کی محبت میں اس کے لیے. ٹھیک. اچھا، خالق کی محبت پہ یا خالق کی معرفت پہ یا خالق کی تخلیق پہ جب غور کرتا ہے تو ضمنی طور پر خوشبو سے تو محظوظ بالکل ہوتا محظوظ ہی ہوگا ہے. کہ رب تعالیٰ نے وہ چیز دی ہی اس کے استعمال کے لیے ہے، اور پھر وہ ان چیزوں کو اپنے استعمال کی اپنا زیر تصرف سمجھتا ہے. انہیں بہت کچھ بڑا نہیں سمجھتا. یعنی سورج بہت بڑا ہے، ٹھیک. لیکن وہ سورج سے مرعوب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ کہے گا یہ سورج تو میرے لیے ہے. میں جو ہے وہ ان معنوں میں نہیں کہ یہ سورج ہی سب کچھ ہے اور میں سورج کے لیے ہوں، نہیں، میں تو اپنے رب کے لیے ہوں اور اس نے میرے لیے یہ سورج پیدا کیا. مطلب جیسے ابھی جس ہم ڈائمنشن پہ جا رہے ہیں کہ تخلیقات میں غور کریں ہم اور کائنات میں غور و فکر کریں ہم، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی حاصل ہوگا ہمیں، بلکہ اس کا سب سے بڑا نتیجہ اور فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف، اس پر ایمان لانے کی طرف اور اس پر یقین کی طرف ہم بڑھیں گے. اگر میں یوں پوچھوں آپ سے کہ غور و فکر کرنے کا دنیاوی طور پہ کیا فائدہ ہوگا؟ اور دنیاوی طور پہ تو میں کہتا ہوں میں غور و فکر کرتا ہوں، میرے سے بڑھ کر عقل مند ہے کون؟ کہا گیا کہ اگر آپ کسی کام کے کرنے کا عزم کر لیں، مشاورت پہلے کریں، اور پھر جب اس کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، تو اب اس میں کچھ غور و فکر بھی شامل کر لیں. ایک انسان کوئی کام کرتا ہے تو مشاورت کرتا ہے، مشاورت سنت بھی ہے، لیکن اب مشاورت کے بعد مشورے تو آپ کو ہر طرح کے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کس مشورے پر عمل کرنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پر غور و فکر کر لیں آپ. تو دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں غور و فکر ہے کیا. اصل تو اس پر آ جائیں کہ غور و فکر کیا چیز ہے. ٹھیک. انسان کا ذہن ہے بہت ساری چیزیں ادھر میں مدنی چینل کے ناظرین کو مخاطب کرنا چاہوں گا کہ موضوع تو ہے ہمارا غور و فکر، لیکن پہلے اس پہ غور و فکر کر لیں کہ غور و فکر کیا ہے. تو چند منٹ کے لیے تو لازمی طور پہ جو ہے آپ کا جو بھی سسٹم ہے کہ اس کا ریموٹ وغیرہ ہے ٹی وی کا، یہ ایک طرف رکھ دیجئے، سوئچنگ سے جو ہے وہ پرہیز کیجئے اور پوری توجہ کے ساتھ ذرا اس پہ غور کر لیتے ہیں کہ غور و فکر کیا چیز ہے. غور و فکر یہ کہ آپ اپنے ذہن کو دیگر تمام جہات سے قطع کر کے کسی ایک نقطے پر جو ہے وہ مرکوز کرتے ہیں، کسی ایک نقطے پر اپنی ساری توجہ جو ہے وہ آپ ڈالتے ہیں. یہ در حقیقت غور و فکر ہے. کہ اب دیکھیں انسان جب دنیا میں اب آنکھ کھولی نا، تو اب آنکھ کھولی تو چار طرف جو ہے وہ روشنی اور ہر قسم کی خوشحالی اور ہریالی نظر آ رہی ہے. لیکن اب اس پورے جیسے ہمارا اسٹیج ہے یہ ہمارا جو ہے، اب اس میں ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی نظر کسی ایک چیز کے اوپر ہے. ہر بندہ اپنے مقصود کی چیز تلاش کرے گا. ٹھیک ہے. میں یہاں پر آؤں گا تو شاید میں تلاش کروں یار پین کہاں ہے، کچھ لکھنے کے جو ہے وہ کام آ جائے گا. آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ یار وہ میری کتاب کہاں ہے. ٹھیک ہے. تو جو چیز جس کو مقصود ہے وہ، اب یہ پھول بھی رکھے ہوئے ساری چیزیں، آپ ان سے توجہ ہٹا لیں گے. اپنے نعت خواہ کو تو ہمارے اسلام کو مائک چاہیے، اب مائک چاہیے، وہ اپنی کتاب دیکھیں گے کہ یار میری کتاب یہاں پر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بھلے کیا ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین غور کر رہے ہوں گے سلمان بھائی کہاں ہیں، تو سلمان بھائی کچھ مصروف ہیں اس لیے حاضر نہیں ہو سکے، تو یہ سلسلہ بھی یوں ہی کنٹینیو رہے گا. تو اب ساری چیزیں موجود ہیں، آپ نے اپنی توجہ ایک چیز کی طرف کی، یہ در حقیقت جو ہے وہ غور و فکر ہے. تو اب دنیا کے اندر ہو یا دین کے معاملات ہوں، سب کچھ اس کے اندر اپنی توجہ کو آپ کا سب چیزوں سے ہٹا کر کسی ایک نقطے کے اوپر رکھنا، یہ گویا اس ساری سوچوں کو
ایک جگہ پر ایک محور پر لا کر جو ہے وہ جمع کر دینا، اور پھر یہ سوچ و فکر کا آگے جو چلنا ہے، یعنی ابتدا ہے غور و فکر کی، اور پھر اس میں بندہ جتنا ڈیپ میں جاتا ہے اتنے زیادہ اس کے نتائج حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو اپنی سوچ کو وسوسوں سے، خیالات سے، سب چیزوں سے آپ جب دور کر کے کسی ایک نقطے کے اوپر آ جاتے ہیں اور اس کو سوچتے ہیں، وہ یہ حقیقت نقطہ آغاز ہوتا ہے یا یہ اختتام ہوتا ہے؟ یعنی یہ حاصل آغاز ہوتا ہے، یہ حاصل ہوتا ہے، اس کی مختلف ڈائمنشن ہے۔ بالکل۔ تو اب مختلف ڈائمنشن پہ جب ہم غور کر کے خالص ایک نقطے پہ پہنچیں گے تو یہ اس کا نتیجہ وہ ہوگا۔ ہاں، یعنی دیکھیں اصل تو یہ کہ اولاً تو 5 چیزیں پڑھی ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس چیز سے متعلق آپ مزید غور و فکر کریں گے تو یہ نقطہ آپ کو اصل نقطے تک پہنچا دے گا جو آپ کے غور و فکر کا نتیجہ ہوگا۔ ٹھیک ہے منیم بھائی، غور و فکر ہمارا موضوع ہے۔ قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے حوالے سے بھی اس پہ آیا کہ ان کے تذکرے کیے گئے ہیں، اور قرآن کریم میں جب ان کا ذکر کیا گیا ہے، چاہے ان کی نعمتوں کا ذکر ہو یا ان پہ آنے والی آزمائشوں مصیبتوں کا ذکر ہو، اس کی یقیناً نصیحت حاصل کرنا اس سے مقصود ہے۔ تو اس پہ کیسے غور و فکر ہوگا اور آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے دامن میں 20 ایسے واقعات موجود ہیں جن میں غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے کئی واقعات کو بیان کیا گیا، اور ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان میں آنے والی جو امتیں ہیں، آنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس میں غور و فکر کریں۔ جیسا کہ بلعم باورا کا واقعہ موجود ہے قرآن کے دامن میں، قوم سبا کا واقعہ موجود ہے۔ بلعم باورا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا تھا اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم دیا تھا، اور یہ اپنی روحانیت سے زمین پر اب اس میں اپنی روحانیت سے جو ہے زمین پر بیٹھا عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن جب اس پر یعنی آزمائش آئی، وہ کس طریقے سے آئی کہ لوگ آئے اس کے پاس اور کہا کہ جو ہے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں، وہ ہم سے جو ہے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو اس پر جب بدبختی غالب آئی تو شروع میں تو اس نے یہ کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، لیکن جب ان لوگوں نے جو ہے پیسہ اس کے سامنے پیش کیا اور مال و دولت اس کے سامنے رکھا تو یہ اس پر جو ہے تحائف کے انبار لگا دیے، تحائف کے انبار لگا دیے، جو ہے اس کے لالچ میں آ گیا، اور اس نے جو ہے اس دور کے اعتبار سے اپنی سواری پر ایک گدھی تھی اس کے پاس، اس پر سوار ہوا اور پہاڑ کی طرف جانے لگا، اور وہ گدھی جو ہے بار بار مڑ کر اس کی طرف دیکھتی رہی اور کہتی رہی کہ تو کیا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دی اور وہ بول اٹھی اور اس نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، اور اس نے کہا کہ میرے سامنے فرشتے ہیں جو مجھے پیچھے موڑ رہے ہیں، لیکن یہ نہ رکا، اس کو مار مار کے آگے لے گیا اور پہاڑ پر چڑھا۔ لیکن یہ بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کرتا، لیکن جو ہے الفاظ چینج ہو جاتے اور یہ اپنی قوم کے لیے اس کی زبان سے الفاظ نکلتے۔ تو یوں جو ہے اس کی قوم نے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو ہمارے لیے بد دعا کر رہا ہے، لیکن جو ہے اس نے کہا کہ مجھ پر جو ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ غضب ہوا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ عذاب نازل فرمایا، اب میری جو ہے دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اب جو ہے تفسیر روح البیان کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے 3 جلد کے اندر صفحہ نمبر 139 پر کہ بعض انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ مولا تو نے اس کو اتنی شانوں سے نوازا، شروع میں اس کو تو نے اتنا کچھ عطا فرمایا، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن پھر مولا تو نے اس کو کیوں اس طرح ذلیل فرما دیا اور اس طرح اس کو ذلت کے گڑھے میں وہ شخص جا گرا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کبھی میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ بلعم بن باورا اس نے جو ہے کبھی بھی میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس لیے میں نے اس کا جو کرامتوں کو سلب کر لیا اور اس کا یہ حال کر دیا۔ اسی طرح قوم سبا کا واقعہ موجود ہے۔ اسی واقعے میں اگر لیں تو مختلف بعض لوگوں کو بڑا یہ وہم ہو جاتا ہے، وہم کہوں، وسوسہ کہوں، خوش فہمی کہوں، کیا کہوں، کہ بھائی ہم تو یوں ہیں، ہم تو یوں ہیں، ہم تو یوں ہیں، ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں، ہم تو بڑے اہل علم ہیں، ہم تو بڑے یوں ہیں، ہم تو بڑے وہ ہیں۔ تو یہ ایک تو بلعم بن باورا کا واقعہ، اور اس سے ہمیں کیا مدنی پھول ملا ایک اور عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ، دوسرا پہ ہم اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم دیکھیں، اس سے بھی آگے جا کے اگر ہم دیکھیں تو شیطان جو کہ فرشتوں کا استاد تھا اور ایسا عبادت گزار تھا کہ عابد و زاہد اسے کہا جاتا تھا، لیکن یہ پھٹکارا ہوا ہو گیا۔ اب یہ بلعم بن باورا کا جو واقعہ بیان ہوا، یہاں پہ بڑا پیارا نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس واقعے میں جو تحائف دیے گئے اس پہ بھی تو غور و فکر کرنا چاہیے نا، کہ جب ہمیں تحائف مل رہے ہوں تو یہ تحائف کس مقصد کے تحت سامنے والا دے رہا ہے، اس پہ بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو یہ اب یہ ایک تو یہ واقعہ ہو گیا۔ پھر دوسرا جو واقعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان جو ہے یہ تو بہت بڑا عبادت گزار تھا، فرشتوں کا استاد تھا، تو اس سے بھی تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کا یہ انجام ہوا کہ جس نے آسمانوں پر سجدے کر کر کے جو ہے وہ جگہ کا روایتوں میں آیا کہ سارے آسمانوں کی جو جگہ اس نے وہ تمام ہی جگہوں پر اس نے سجدہ کر دیا تھا۔ اب یہ ہے تو ہم کہہ تو رہے ہیں کہ اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور لوگ کرتے بھی ہیں شاید،
لیکن نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام اور پچھلی قوموں کا قصص بیان کرنے کے وجہ ارشاد فرمائی لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب کہ عقل والوں کے لیے ان قصوں کے اندر عبرت ہے. ٹھیک. اب جگہ جگہ پر جہاں پہ بھی تفکر کی بات قرآن میں کی گئی اولی الالباب کا ذکر کیا گیا, عقل والوں کے لیے, عقل والوں کے لیے, بے عقلوں کے لیے نہیں ہے. صحیح ہے. اب عقل والا جب اس چیز کو دیکھے گا تو وہ اس سے عبرت حاصل کرے گا. ایک یہ کہ جسٹ آپ اسٹوری کے طور کے اوپر جو ہے وہ پچھلی قوموں کے قصے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ یار مجھے اسٹوری کا شوق ہے تو چلیں میں جو ہے وہ اس سے یہ والے بھی پڑھ لیتا ہوں, بنی اسرائیل کی قوم کے بھی جو ہے وہ قصے پڑھ لیتا ہوں. کیا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا, اب اس پہ تو باہر ابھی آپ کنٹینیو کریں. تو ایک اس طور پر جو ہے کہ ایک یہ ہے کہ اس کا پڑھنا عبرت کے لیے ہو. قرآن کو پڑھنے میں فرمایا کہ جلدی جلدی نہ پڑھو, غور و فکر کے ساتھ پڑھو, سمجھ کر جو ہے وہ قرآن پڑھو. اگرچہ قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے, بغیر غور و فکر کے بھی عبادت ہے, لیکن جو غور و فکر کر کے انسان حاصل کر سکتا ہے وہ بغیر غور و فکر کیے حاصل نہیں کر سکتا. تو اب ہمارا پڑھنا, یعنی ہم کہیں کہ ہم تو قرآن کریم پڑھتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, تفسیر بھی پڑھتے ہیں, کیا ہم پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں؟ ٹھیک. کیا ایسا ہی ہے؟ تو واقعی ایسا ہی ہے. اور کتنے وہ افراد ہیں کہ جب وہ پڑھا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے. کیوں جاری ہو جاتے تھے؟ وہ اس بات پہ غور و فکر کرتے. جب جہنم کا تذکرہ آتا تھا تو وہ اس جہنم کو گویا اپنے اوپر جو ہے وہ طاری کر لیا کرتے تھے, اس کے معاملات کو, کہ یار کہیں ایسا تو نہ. اور آج بھی, آج آپ دیکھیں 3D جو سسٹم آیا ہے کہ آپ 3D کوئی جو ہے وہ مووی یا کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ گویا کہ اس کے اندر اترے ہوئے محسوس آپ کو ہوتا ہے. صحیح. تو غور و فکر, آپ کا ایک پورا انوائرمنٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. اگرچہ آپ بیٹھے ہوئے آئے لیکن آپ اپنے آپ کو اس جگہ تصور کرتے ہیں. آپ کے ذہن کو اس کو جیسے یوز کریں. ابھی جو آپ نے قرآن کریم کی بات کی, 3D کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ادھر اتر گئے, اس انوائرمنٹ میں چلے گئے تو اس کی جو فیلنگ ہے وہ بڑھ گئی ہمارے اندر. اور قرآن کریم کی تلاوت کو جو آپ نے فرمایا کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں یا دیگر چیزیں واقعات پڑھ رہے ہیں تو محض جو ہے وہ یا تو معلومات کے لیے پڑھ رہے ہیں یا تلذذ کے لیے, لذت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. میں مدنی چینل کے ناظرین یہاں پہ عرض کروں کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے اور اس کے جو مفتی صاحب نے شروع میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ کے اس کو استعمال کرنے کے, اس سے فوائد حاصل کرنے کے مقاصد تبدیل ہو جائیں تو پھر ایک رزلٹ آپ کے پاس آئے گا اور ایک رزلٹ اس کے پاس آئے گا جس کے مقاصد کچھ اور ہوں. مثال کے طور پہ موبائل فون. اب یہ موبائل فون جو ہے ایک شخص کے پاس ہے, وہ ادھر بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہے. ایک شخص کے پاس ہے معاذ اللہ وہ اس پہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے. ایک شخص کے پاس ہے وہ اس کے اندر سے مدنی چینل سے جاری ہونے والے ویڈیو کلپ دیکھ رہا ہے یا علماء اہل سنت کی ویڈیو کلپ دیکھ رہا ہے. یا ایک شخص اس میں اب PDF میں جو قرآن مجید آیا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس IT جو ہے اس نے اس کا سافٹ ویئر بھی جاری کیا ہے تو وہ اس میں تلاوت قرآن کر رہا ہے. اب ہے سب کے ہاتھوں میں موبائل ہی, بظاہر ہم یہی کہیں گے سب موبائل ہی یوز کر رہے ہیں, لیکن سب کے مقاصد تبدیل ہو گئے تو آنے والے نتائج بھی الگ ہو جائے. ٹیبلٹ کو آپ دیکھ لیں, ہمارے مدنی ماحول میں عموماً جو ہے مبلغین کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے, خاص طور پر مدنی چینل پر. تو ٹیبلٹ کا کیا یہ استعمال تھا فقط بک ریڈنگ تھا؟ ایسا نہیں تھا, بلکہ اس کا اکثر استعمال گیمنگ کے لیے یا ویڈیوز کے لیے, دیگر چیزوں کے لیے تھا, اور ابھی بھی ایسے استعمال ہے باہر اس کا. لیکن دعوت اسلامی کے مبلغین نے یا نیک بندوں نے جب وہ لیا تو انہوں نے اس میں اپنا ایک ہی مقصد رکھا. ہمارے یہاں تو جب لیتے ہیں یعنی ٹیبلٹ یا آئی پیڈ وغیرہ جو لینا ہوتا ہے تو اس میں جو چیز ہم غور و فکر کرتے ہیں لیتے ہوئے, ہمارے اسلامی بھائی جب لے رہے ہوتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں تو کتابیں پڑھنی ہے. اب اس اعتبار سے جو چیز اچھی ہے, جو ورژن اچھا ہے, سائز بیسٹ ہوگا وہ ہمیں لینا ہے. صحیح فرمایا آپ نے. تو یہ دیکھیں اس ایک ہی چیز ہے, استعمال ڈائمینشن چینج ہوگا. ٹی وی ہے, پہلے بھی استعمال ہوتا رہا تھا اور اس ٹائم میں اس کی جو ہے وہ کنڈیم بھی کیا گیا, مذمت بھی کی گئی. لیکن اب جب کہ آپ کے پاس ایک چینل موجود ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ ایک پوزیٹیو سائیڈ موجود ہے, اب کوئی اس لیے خریدتا ہے کہ میں فقط مدنی چینل جو ہے وہ دیکھوں گا, تو تبدیل جو ہے وہ ہو گیا. تو اسی طریقے سے اور دیگر ٹیکنالوجیز ہیں. دیکھیں نا, مائک ہے, مائک کی ابتدا کے اندر جب آیا, اسپیکر آیا تو کن چیزوں کے لیے استعمال ہوتا تھا ہر بندہ ہی جانتا ہے. اور اب آپ یہ سمجھے کہ کون سی مسجد ایسی ہے جس کا جز جو ہے مائک اور اسپیکر نہیں ہے. اذان جو ہے وہ مائک اور اسپیکر سے ہوتی ہے. آپ یہ بات فرمائی ہے تو میں یہاں پہ سوال بالکل کرنا بنتا ہے. اس کے بعد یہ مدنی چینل کے ہمارے کالرز کی کچھ کالز ہیں اس کی طرف بھی بڑھیں گے. لیکن دیکھیے ایک وقت تھا کہ جب مائک اور اسپیکر مسجد میں لانا گویا کہ ممنوع تھا, ممانعت تھی اس کی. آج آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی مسجد اس سے
خالی نہیں ہے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کبھی جو ہے آپ لوگ کسی چیز کو بالکل ہی منع کر دیتے ہیں, کبھی کسی چیز کی بالکل ہی ایسی لازمہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ بعض لوگ اس کو بڑا مطلب آکورڈ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ جب چاہتے ہیں معاذ اللہ چیزوں کو یوں کر دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں یوں کر دیتے ہیں. تو ایسا کیوں؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں دنیا میں. آپ اپنی کسی چیز کو کسی بھی ادارے کے اندر اگر لگانا چاہیں گے تو لازمی سی بات ہے, اگر مثال کے طور پر کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, ٹھیک ہے, تو فوری طور پہ پورا گورنمنٹ سسٹم اس کے اوپر کنورٹ نہیں کر دیا جاتا, ٹھیک ہے, کیونکہ خدشات ہوتے ہیں کہ یار کہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی سامنے نہ کوئی ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچے. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کو چیک کیا جاتا ہے. پہلے کسی چھوٹے ادارے میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے, پھر اس لیول پر کیا جاتا ہے, پھر ایک ٹائم آتا ہے جب جا کر ٹھیک ہے پورے ایک سسٹم کے اندر قبولیت عامہ ملتی ہے. تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات جب وہ چیز آ رہی ہوتی ہے, ایک تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یار اس کا سسٹم ہے کیا. ٹھیک ہے. یعنی دنیا والوں کو نہیں معلوم ہوتا تو چلیں ایک دیندار علماء کو یا طبقے کو یہ بھی کہ یار ہو سکتا ہے اس کا کوئی دیگر نقصانات بھی ہوں جو کہ آنے کے بعد جو ہے وہ سامنے آئے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے. اب جیسے مائک ہے, اب اچھا ایک یہ وجہ ہے, دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہے. مثلا مائک کا پہلے سسٹم کیا تھا, اس میں کیا چیز ڈلا کرتی تھی, ٹیکنالوجی کیا تھی, آیا اس میں الکوہل ڈلتا تھا یا نہیں ڈلتا تھا, یا جو بھی سسٹم تھا اس چیز کے اوپر بھی غور کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے مسجد میں بدبو یا شور شرابہ, یا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا جس جگہ پر چلیں اس وقت بھی مائک آئے اور وہ مائک سیٹ کرنے والے نہ ہو تو آپ نماز پڑھ لیں گے ٹوں ٹاں ٹیں سارے شور شرابے کے اندر. بند کر دو. لوگ کیا بولتے ہیں, ایسا مائک بند کر دو, تم بغیر مائک کے نماز پڑھا دو. جی. تو پتہ چلا کہ پرابلم جو ہے وہ اس چیز کے اندر ہو سکتی ہے. تو اب اگر شروع میں ہی سب اٹھا کے لے آتے, چلانا آتا نہیں تھا اور نمازیں یوں خراب ہوتی, تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ لازمی سی بات ہے کہ لائے اس لیے تھے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے, دین کا پیغام آگے تک پہنچے, الٹا اس کا جو ہے وہ نقصان ہوا, سائیڈ ایفیکٹس اس کے موجود تھے. تو اس چیز کو جب دیکھا گیا تو ابتداء منع کیا گیا, ہر چیز سے منع کیا, روکا جاتا ہے کہ یار تھوڑا سا دیکھ لو کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یوں ہی جدید چیز جو ہوتی ہے, نئی چیز جو ہوتی ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی جو ہے نا وہ اٹریکٹیو ہوتی ہے, لذیذ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے بندہ, اسے مانوس نہیں ہوتا. تو یہ دونوں پہلو جو ہے وہ پہلو موجود ہیں. تو یوں اس اعتبار سے پھر غور و فکر کے اعتبار سے بھی ایک علماء کا یہ ہے کہ وہ اس چیز پر غور و فکر بھی کرتے ہیں کہ یار یہ چیز آئی ہے, فرسٹ دیکھنے میں تو مجھے اچھی لگ رہی ہے, ٹھیک ہے آنے دو. صحیح ہے. جیسے ایک وہ مجھے مثال کسی نے بتائی کہ بھئی ہم بیان کے بیچ میں جو ہے وہ جو آپ کا وہ پورا گھومنے والا کیمرہ ہوتا ہے, 360 ڈگری کا کیمرہ ہوتا ہے, وہ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی ناظر کہیں دیکھ رہا ہو تو وہ پورے جو ہے وہ اس کو دیکھ لے. اب دیکھنے میں بڑا اچھا ہے, ہاں یار وہ پورے فضانے مدینہ کے منظر کو دیکھ رہا ہوگا. نقصان کیا ہے, بیان سننے والا توجہ سے بیان نہیں سنے گا, اب وہ چاروں طرف ہی دیکھتا رہے گا, مناظر میں گم ہو جائے گا. تو اب فرسٹ دیکھا تو یار بڑی اچھی چیز ہے, پورا فیضان مدینہ نظر آئے گا, پورا اجتماع جو ہے مجھے نظر آئے, گویا کہ میں اپنے آپ کو اجتماع میں بیٹھا ہوا ہی وہ 3D ہو گیا. لیکن نقصان پر بھی غور جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ اب وہ چیز آئی ہے, اب شریعت مطہرہ کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جواز ہے یا نہیں ہے. عدم جواز کی کون کون سی وجوہات ہیں, وہ ہیں چلیں جناب یہ وجہ ختم ہو گئی, یہ وجہ ختم ہو گئی, یہ وجہ ختم ہو گئی, پھر آخر میں پیوریفائی ہو کر وہ سامنے آتا ہے کہ ہاں اب یہ چیز جو ہے وہ تمام کراہتوں سے, تمام چیزوں سے پاک صاف ہے. آپ کا ذہن کہتا ہے جناب یہ تو شروع سے ہی پاک صاف تھی. وہ آپ جس فکر پر سوچ رہے ہیں وہ غور و فکر کے سے پہلے سوچ رہے ہیں. ٹھیک. علماء اس چیز کو غور و فکر کے بعد پیوریفائی کرتے ہیں اپنے نظریے کے مطابق, قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں, پھر اس کی اجازت دیتے ہیں. ٹھیک. اور یہ بھی ایک پلس ہے کہ جب کوئی چیز جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ بھئی اس کی منفعت ہے, اس کا فائدہ ہے, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خلاف اسلام, خلاف قرآن, خلاف حدیث ہے, تو پھر اسے قبول کر لینا اسی چیز کو جس کو پہلے منع کیا گیا تھا. تو یہ بھی ایک پازیٹیو سائن. یہ بھی نہیں کہ بھئی ہم نے منع کر دیا اور اب ہم ہی گئے, اب تو منع کر دیا, اب تو ہماری ناک کٹ جائے گی, یہ ہمیں شرم, ایسا نہیں ہے. بس جو زبان سے نکل گیا وہ حرف آخر ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر کچھ کہا تھا اور اب دلائل اس کے برعکس پائے جا رہے ہیں, فوائد اور مقاصد اس کے برعکس پائے جا رہے ہیں, تو اسے قبول کر لینا. یہاں پہ بڑی منع کرنے کے اندر بھی دیکھیں الفاظ میں بھی بڑی جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ کسی چیز کو یوں حرام کہہ دیا, ایک ایک آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں فی الحال اس چیز سے بچیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ الفاظ ہوتے ہیں باقاعدہ شریعت مطہرہ کہ حرام کب کہا جائے گا, مکروہ تحریمی کب کہا جائے گا, منع کا اطلاق کب ہوگا, مکروہ تنزیہی کا اطلاق کب ہوگا. تو
تو یہ ہے. اب عوام کے اعتبار سے تو شاید سب برابر وہ سمجھیں گے کہ آپ منع کر رہے ہیں. وہ خلاصہ کلام یہ کہ آپ ان سب چیزوں منع ہی کر رہے ہیں. منع کر رہے ہیں. بالکل آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ بہر صورت بچیں. آپ اس چیز میں نہ پڑیں کہ نہیں جناب یہ چیز تو منع ہے, چلے میں کر لیتا ہوں, یہ چیز یوں ہے تو یوں چھوڑ دیتا ہوں, یہ نہ کریں. لیکن علماء کے الفاظ کے اندر بہت زیادہ گہرائی. مفتی صاحب یہاں پہ ایک بڑی پیاری مثال میں عرض کروں, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سمجھ میں آئے گی, آپ کو بھی لطف آئے گا. پہلے سے بھی آپ بھی لوگوں سے سیکھا, لیکن وہ ادھر بن رہا ہے کہ ادھر جو ہے نا یہ آنی چاہیے کہ میڈیسن کمپنیز جو ہوتی ہیں یہ جب کسی میڈیسن کو بناتی ہیں, ایون یہ کہ اسپرین کی جو گولی ہے ہماری بہت ہی ایک سستی ترین گولیوں میں شمار ہوتا ہے, ٹیبلٹس میں شمار ہوتا ہے اس کا. یہ جب آئی تو ایسا نہیں ہو کہ اچانک آ گئی, بلکہ اس پہ تحقیقات ہوئیں. اور آج بھی جو دوائیں آتی ہیں, کسی بھی قسم کی میڈیسن آتی ہے تو وہ اچانک سے نہیں آ جاتی, بلکہ اس میں باقاعدہ تحقیقات ہوتی ہے سالوں کی. جی. بلکہ پچھلے دنوں میں نے ایک ریسرچ پڑھی تو پتہ چلا کہ ایک ریسرچ ایسی ہے کہ میڈیسن ہی فیلڈ کے حوالے سے جو 300 سال پہلے سے کی جا رہی ہے. یعنی جس شخص نے اس ریسرچ کی ابتدا کی تھی وہ تو آج دنیا میں ہی نہیں ہے, لیکن اس نے ایک سسٹم بنا دیا, ایک تھیوری دے گیا وہ. اب اس تھیوری کو ایک ادارہ لے کر آگے بڑھ رہا ہے, ایک ملک لے کر آگے بڑھ رہا ہے, اس پہ اب ریسرچ ہو رہی ہے. 300 سال ہو گئے. اب جب کبھی اس کا نتیجہ نکلے گا اور وہ چیز آئے گی. ایسی چیزیں میں بذات خود جانتا ہوں, ایسی میڈیسنز میں جانتا ہوں جو کہ ایک بڑی لمبی تحقیق کے بعد مارکیٹ میں آئیں, لوگوں نے استعمال کری اور ایک تعداد کو ان سے فائدہ بھی ہوا, لیکن پھر پتہ چلا کہ جی ان کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہر دوا کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہی ہیں, لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں, اور جو ڈاکٹرز باقاعدہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ جب وہ دوا دیتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے توڑ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ دوا دیتے ہیں. تو اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں, تو وہ دوا مارکیٹ میں آنے کے 5 سال بعد 10 سال کے بعد مزید تحقیق ہوئی, پتہ چلا یہ نقصان دہ, تو اس کو بند کر دیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں یہ اتنا میڈیسن کا ادارہ ریسرچ کرتا ہے, اس کے باوجود جب ڈاکٹرز کو یہ سیمپل دیتے ہیں تو ڈاکٹر پہلے اپنے مریضوں پہ اس کو چیک کرتا ہے, وہ مطمئن ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو دیانتدار جو ہے وہ ڈاکٹر ہوگا. ایک تو یہ کہ فقط اپنے پیسے بڑھانے کے لیے وہ لکھنا شروع کر دیں, لیکن دیانتدار ڈاکٹر وہ اس کو چیک کرتا ہے, یار اگر میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے مریض کو یہ دوا سوٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, یا اگر کر رہی ہے تو اس کے ساتھ مجھے اپنی کون سی اور گولی ملا کر دینی ہے. اب وہ یہ کہ اس پہ ڈائمینشنز ہے, غور و فکر کرتے جائیے, ڈائمینشنز نکلتی جائیں گی اور پھر آپ کے فیصلے بھی تبدیل ہوتے جائیں گے, نتائج بھی تبدیل ہوتے جائیں گے. اور ہم بھی غور و فکر کر رہے ہیں کہ آپ کی کالز لے لی جائیں. جی ڈائریکٹر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ظہر کی نماز فرض ہے, ویسے جمعے کی نماز بھی تو فرض ہے, لیکن ہم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جمعے کے دن ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھا جاتی ہے؟ جی حضرت, جمعہ ہی فرض ہے, جمعہ فرض عین ہے بلکہ, اور اس دن ایسا نہیں ہے کہ ظہر علیحدہ سے فرض ہے اور جمعہ علیحدہ سے فرض ہے. اگر یوں ہوتا تو بالکل آپ کا سوال بجا ہوتا کہ ہم نے جمعہ تو پڑھ لیا, ظہر کب پڑھی. یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بعد والی جو 4 سنتیں ہیں وہ جمعے کے فرض کی جگہ پر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, جس پر جمعہ فرض ہے اس دن ظہر کی جگہ پر اس کے لیے جمعہ ہی فرض ہے. ٹھیک ہے, تو اب ظہر اس کے ذمے, یعنی جمعہ جو ہے وہ ظہر کے قائم مقام, ظہر کا جو ہے وہ قائم مقام ہے, یا بدل کہہ لیں تو اس دن جمعہ ہی ہے. اسی لیے اس دن جس کا جمعہ نکل جاتا ہے, یا جن کو جمعہ نہیں مل پاتا, یا جن پر جمعہ فرض ہی نہیں, جیسے گاؤں دیہات میں رہنے والے, تو وہ ظہر ہی ادا کرتے ہیں. تو اس دن میں 2 نمازیں ظہر کے وقت میں فرض نہیں ہے, ایک ہی نماز ہے. یا تو ظہر ہے جن کے لیے ظہر فرض ہے, یا جمعہ ہے جن پر جمعہ فرض ہے, وہ جمعہ ہی ادا کریں گے. اسی لیے ساری سنتیں چاہے پہلے والی ہوں یا بعد والی ہوں یا نوافل ہوں, سب جمعے کی نیت سے ہی پڑھیں گے, ظہر کی نیت سے نہیں پڑھیں. یعنی ایک وقت میں یا تو جمعہ فرض ہوگا یا ظہر فرض ہوگی, دونوں نمازیں ایک ساتھ فرض نہیں ہوں گی. اچھا مطلب یہ سوال بھی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے موضوع سے ریلیٹڈ ہے, انہوں نے غور و فکر کیا کہ بھئی وہ جمعے کا دن ہے اور ظہر کا وقت ہے, تو اس میں جو ہے وہ دونوں نمازیں پڑھنی چاہیے. بہرحال غور و فکر ہے, اس کا جو بھی حاصل تھا مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد طیب ہے, چنیور سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کرائے پر مکان لیتا ہے, اور جس سے وہ مکان لے رہا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ 2500 روپے اس کا کرایہ جو ہے وہ ہر ماہ میں آپ سے لوں گا, اور 5000 مجھے ایڈوانس بھی دیں. اس ایڈوانس کے بارے میں کیا ہے, لے سکتا ہے نہیں لے سکتا, اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے زیادہ بھی لیا جاتا ہے, برائے مہربانی جواب عطا فرما دیں. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ اس طریقے سے غور و فکر کرتے رہیے. جی مفتی صاحب. ہاں, ڈپازٹ
ایک ہمارے یہاں عرف ہے کہ نارمل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پیسے ایڈوانس میں لیے جاتے ہیں تاکہ اگر مالک کرایہ دار اگر مکان چھوڑے تو اب اس کا کوئی نقصان وغیرہ اگر مکان کو پہنچا ہو تو اس سے پورا کیا جا سکے، یا اگر کچھ مہینوں کا کرایہ باقی ہو تو وہ اس سے پورا کیا جا سکے۔ تو نارمل ڈپازٹ جتنا عرف ہے مارکیٹ میں رائج ہے اتنا لینا اور اس کے بدلے میں نارمل کرائے پر مکان دینا یہ تو جائز ہے۔ لیکن آج کل ایک نئی چیز نکلی ہے ہائی ڈپازٹ، کہ ہائی ڈپازٹ یہ کہ اگر اس مکان کا کرایہ ہے 10,000 اور اس کا ایڈوانس ہوتا تھا 1,00,000 روپے، تو اب یہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اس کا کرایہ ڈپازٹ دے دیں 5,00,000 روپے اور اس کا میں آپ کو 1,000 روپے میں جو ہے وہ کرائے پہ دے دیتا ہوں۔ ٹھیک، کرایہ کم کر دیا، کرایہ جو ہے وہ کم کر دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اولاً ڈپازٹ کی جو شرعی حیثیت بنتی ہے وہ قرض ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں گے قرض کس طرح، وہ تو ڈپازٹ دے رہا ہے، اس لیے کہ آپ اس ڈپازٹ کو سنبھال کے امانت کی طرح رکھتے نہیں ہیں۔ لازمی سی بات ہے مالک مکان اسے اپنے استعمال میں لے کر آ جاتا ہے کہ تصرف کرتا بھئی یہ ہے، خالی کرے گا تو میں اس کو واپس کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مثال ہے، یہ اس کی دلیل ہے اس کے قرض ہونے کی۔ تو جب قرض ہے تو قرض کے اوپر جو نفع مشروط ہوگا وہ سود ہوگا، کہ حدیث میں فرمایا کلو قرض جر منفیۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ تو یہ ہائی ڈپازٹ والا جو معاملہ ہے یہ ناجائز ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ مطلب اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا کریں کیا؟ یہ تو رائج ہوتا جا رہا ہے۔ ناجائز چیز سے جو ہے وہ بچیں گے، اس کے رواج کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ فرمانا قاری خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں۔ منزل صدرہ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا ہے، اور آج کا موضوع غور و فکر کے حوالے جاری ہے۔ دنیا کے بارے میں تو ہم بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا طریقہ بتا دیجیے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی سعادت مل جائے، اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا۔ دنیا کے بارے میں غور و فکر کریں، کس نے منع کرا؟ بالکل کریں۔ دنیا میں اگر صحیح طریقے سے غور و فکر کیا جائے گا مفتی صاحب تو یہ بھی تو آخرت کی طرف لے کے جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، لیکن انہوں نے جو ایک بات کی وہ بھی ہے کہ ہم دنیاوی امور میں تو بڑے غور و فکر کرتے ہیں، گھر بنواتے ہوئے ہم ہوا دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس بات کی طرف بھی ہمیں غور و فکر کے واش روم کے اندر قبلے کی طرف WC کا رخ نہ ہو، پیٹھ نہ ہو، یا کھڑکی کھولنے میں جیسے بزرگوں کی نیت ہوتی تھی کہ اذان کی آواز آئے ہیں، تو یہ ایک اس چیز کا بہت زیادہ جو ہے وہ کمی ہے۔ اسی طرح جنازہ جا رہا ہے تو ہم یوں تو شریک ہو گئے دنیاوی اعتبار سے کہ یار رشتہ دار کا نہیں جائیں گے تو برا لگے گا، لوگ باتیں کریں گے، یوں شریک نہیں ہو رہے کہ یہ پیغام کیا دے رہا ہے۔ آپ گھر کی بات کر رہے ہیں، اب تو غور و فکر یوں ہوتا ہے کہ مساجد کے قریب ترین جو گھر ہوتے ہیں نا، مساجد سے ملحق جسے آپ کہہ لیں، ان کی ویلیو قدرے دور جو گھر ہوتے ہیں ان سے کچھ کم ہوتی ہے، اور وہ یعنی ہاٹ پیس نہیں ہوتے وہ اس کے اسٹیٹ ایجنسی والے کے لیے، بیچنے والوں کے لیے۔ اگر مسجد ہے اور مسجد کے برابر والا گھر ہے، یہ تھوڑا مشکل سے بکتا ہے کہتے ہیں۔ تو یہ انداز ہے ہمارے یہاں تو کیا کیوں مسجد، یہی تو میں غور کر رہا ہوں کہ کیوں ایسا کیوں ہے۔ حالانکہ ایک اعتبار سے سہولت ہے کہ آپ جو ہے وہ یوں چل کے جو ہے وہ قریب مسجد میں آ یہ جائیں۔ وجہ میں نے ایک عام سے فرد سے معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ کہ دیکھیں مسجد کا تو ادب و احترام لازم ہے نا، اب مسجد ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے، اور وہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی آوازیں آتی ہیں، وہاں سے اذان کی آوازیں آتی ہیں، اور وہاں پہ تلاوت قرآن اور نماز سارے ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جی، ہم یہ ہے کہ ہم تو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، صحیح نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اب ٹی وی بھی چلتا ہے گھر میں اور اس میں آپ کو پتہ ہے کیا کیا کچھ آتا ہے، پھر ہمارا یہ معاملہ وہ معاملہ، انہوں نے 5-10 ایسے معاملات بتائے جو شریعت کی خلاف ورزی پہ مبنی تھے، تو پھر کہنے لگے اس لیے وہ تھوڑا مسجد کے بالکل قریب ہوتا نا تو شرم آتی ہے۔ اگر انہیں یہ کہا جائے کہ مکہ المکرمہ کے سامنے زمزم ٹاور میں آپ کو کمرہ لے کر دے دیتے ہیں، تو کیا پھر بھی یہی سارے عذر بیان کریں گے؟ فوراً تیار ہو جائیں گے، نہیں یار وہاں پہ تو وہ تو اللہ کا سب سے بڑا جو ہے وہ گھر ہے۔ تو یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم کیا چیز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، ٹی وی آپ چلا رہے ہیں، دیگر ساری چیزیں، تو کیا وہ مسجد کے برابر والے گھر میں ہی چلانا ناجائز ہے؟ دور گھر ہو جائے گا تو کیا چلانا جائز ہو جائے گا؟ یا جو دیگر ناجائز معاملات ہیں، جو ناجائز معاملے صحیح آپ کریں گے نا کہ بے ادب اور بے ادبی کا، جائز معاملے میں عموماً اتنا نہیں ہوگا، تو اب اگر اس سے کمپیئر کر رہے ہیں تو وہ ناجائز چیزیں تو بہرحال دنیا کے کسی بھی خطے میں مسجد سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو وہ آپ کے لیے ناجائز ہی ہوں گے، تو آپ کو تو ان سے بچنا ہی پڑے گا۔ ہاں اگر ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ بھئی مسجد کا مائک جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ بہت زیادہ چلتا ہو کسی جگہ پر، تو وہاں پر مسجد والوں کو بھی سوچنا چاہیے
کہ ہم اپنے مائک کو جو ہے وہ چلا کر لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہے. جیسے کہ ضرورت کے تحت چلتا ہے کہ جو ہے وہ جمعے کے بیان کے لیے چلتا ہے یا اذانوں کے لیے چلتا ہے, عموماً اس کے علاوہ جو ہے وہ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا, یا بڑی محافل میں چلتا ہے. تو وہ تو آپ کے محلے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی محفل ہوتی ہے. ہمارے محلے کے اندر کل رات جو ہے وہ اتنی دیر تک محفل ہوتی رہی, تو اب میں اپنا گھر تبدیل کر دوں, یا ہر بندہ کسی گھروں کے اندر گلیوں کے اندر بھی تو شادی دیگر ساری محافل ہوتی ہیں نا, تو اب کیا آپ بولیں کہ جناب جو ہے وہ ایسی گلی میں لوں گا جس گلی کے اندر کوئی شادی نہ ہو یا سب کی شادی ہو چکی ہو. اب مفتی صاحب اس میں ایک کال بھی ہمارے پاس آپ کے لیے, اور یہ بھی ہے کہ ایک رمضان میں اس کی بڑی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو. پھر رمضان میں کہہ رہے ہوتے ہیں اذان کی آواز نہیں آتی, اذان کی آواز توجہ سے اس کھڑکی سے اس کھڑکی سے جا کے سن رہے ہوتے ہیں افطار اور سحر کے لیے. تو اگرچہ سحر میں تو اذان ہوگی تو پھر وہ وقت ہی ختم ہو جائے گا, وہ اپنے مسائل ہیں, لیکن بہرحال اذان سننے کے لیے وہ کھڑکیوں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرف سے آواز آ جاتی ہے اس طرف سے آواز آ جاتی ہے. تو یہ بھی اپنے پیش نظر رکھیے. اگلی کال دیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ ہماری مسجد چھوٹی تھی پہلے, تو ہم نے اسے وسیع کیا ہے. اس کے اوپر جو گارڈر ٹیا تھے یا اس کے ونڈوز تھی, دروازے تھے, وہ آپ پڑے ہیں, تو ان کو دیکھ کر یا تو مسجد میں پیسہ لگایا جا سکتا ہے یا کوئی خرید لے اسے تو وہ خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا. تو برائے کرم ہماری رہنمائی کر دیجیے. ٹھیک ہے جی. اولاً تو یہ دیکھ لیں کہ کیا اس کا مسجد میں ہی استعمال ہو سکتا ہے آگے یا نہیں ہو سکتا. اگر مسجد میں استعمال ہو سکتا ہے تو اسے سنبھال کے رکھ لیجیے, اور مسجد میں استعمال نہیں ہو سکتا تو اب دو چیزیں ہیں کہ آپ نے ایک عمومی چندے سے جو ہے وہ چیزیں خریدی ہیں, تو اب آپ اسے بیچ دیں اور پھر اس کے پیسے جو حاصل ہوں وہ مسجد میں ہی لگا دیجیے, تعمیرات کے اندر ہی استعمال کر لیجیے. بیچنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے شخص کو بیچیں کہ جو اس کو بے ادبی کی جگہ پر نہ لگائے, بلکہ اسے کہہ بھی دیں کہ جیسے ملبہ ہے تو اب وہ واش روم وغیرہ کے اندر جو ہے وہ ملبہ استعمال نہ کیا جائے. اور اگر کسی شخص نے باقاعدہ کوئی ایک کھڑکی دی تھی, بھائی خرید کر دی تھی, تو اب وہ جب وہ قابل استعمال نہیں رہی تو اسی شخص سے رابطہ کریں کہ بھئی یہ آپ کی کھڑکی اب قابل استعمال نہیں ہے. عموماً لوگ اجازت دے ہی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو بیچ کر مسجد میں پیسہ لگا دیں, تو آپ اس کی اجازت سے بیچ کر پھر مسجد میں. یہاں پہ دو ضمنی طور پہ سوالات میں عرض کروں گا. ایک تو جیسے آپ نے کھڑکی کا فرمایا کہ جس نے کھڑکی دی تھی یا کوئی بھی ایک پرٹیکولر چیز دی تھی, اب جو ہے وہ اس کا مصرف ختم ہو گیا ہے, کیا اس سے اچھی کوالٹی کی لگانا چاہتے ہیں, صحیح وجہ کی بنیاد پر اسے ہم تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, تو اب اس سے اجازت لیں گے ہم. تو اگر اس کے دیتے وقت ہی اجازت لے لیں تو کیا اس کی صورت بنے گی؟ مثال کے طور پہ ایک شخص نے پنکھا دیا مسجد کو, پنکھا دیا یا اے سی دیا کہ بھئی یہ مسجد میں استعمال کریں. اب جس وقت اس نے دیا تو اس سے کچھ ان الفاظ کے ساتھ اجازت لے لی جائے کہ بھئی ٹھیک ہے جب تک یہ قابل استعمال ہے, قابل نفع ہے, ہم اسے استعمال کریں گے مسجد میں. لیکن اگر کوئی ایسی صورت پائی گئی کہ اس کو تبدیل کرنا پڑا درست وجہ کی بنیاد پر, شرعی رہنمائی لے کر یا کسی مستند عالم اور مفتی سے پوچھنے کے بعد, تو پھر ہم اس کو بیچ کر اس کے جو پیسے ہوں گے یا تو اس چیز میں ملا دیں گے یا مسجد میں ڈال دیں گے. اگر یہ ابتداءً رہنمائی لے لی جائے یعنی اس سے مشاورت کر لی جائے تو کیا اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟ ابتداءً اجازت لینا اصل میں یہ تھوڑا سا محل غور ہے, کیونکہ وہ چیز اس وقت اس کی ملکیت کی طرف لوٹتی ہے. کیا معلوم کہ جس وقت وہ ملکیت کی طرف لوٹ رہی ہے وہ بندہ اس کا تو انتقال ہو گیا تب اس کے ورثاء کی ملکیت کی طرف لوٹے گی, تو وارث کی اجازت پھر چاہیے ہوگی, نہ یہ کہ مورث کی جو انتقال کر گیا. تو اس لیے یہ تھوڑی سی محل غور صورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس جو آپ نے فرمایا کہ چیز سنبھال کے رکھ لو, تو اس کا مشاہدہ ہے, ہم مدنی قافلوں وغیرہ میں بھی جاتے رہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے تعلق سے, تو یہ ہم نے دیکھا ہے چیزیں بعض اوقات رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کام آ جائیں گی, لیکن رکھے رکھے ان کی ویلیو, ان کی حالت مزید خراب ہو رہی ہوتی ہے, اور شاید جس وقت انہیں کام آنا ہے اس وقت تک اس کی وہ ویلیو باقی نہ رہے جو آج ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے وہی نا کہ اگر ضائع ہونے کا خوف ہے, اب وہ ضائع ہونا اسی طرح کہ اس پہ اتنا زنگ لگ جائے گا کہ اب اس ٹائم لگانے کا کیا, لگ تو جائے گی لیکن وہ کام کی نہیں رہے گی. میں پنکھے ہی کی مثال دے دوں, ایک بار پنکھا ہی آ رہا ہے پتہ نہیں, تو پنکھا ہے, اب وہ پنکھے جو ہیں فینس جو ہیں وہ قابل استعمال یعنی ابھی زیادہ ہو گئے, 10 پنکھے ہو گئے, 8 کی ضرورت تھی, تو اب 2 پنکھے اٹھا کے چھت پہ رکھ دیے, کوئی ایسی جگہ ہی نہیں کہیں پہ رکھ دیے. اب وہ وہاں پہ ہوا لگ رہی ہے اور دھوپ لگ رہی ہے اور پانی لگ رہا ہے, ساری چیزیں لگ رہی ہیں,
اور جب یہ مسلسل عمل ہوگا تو یہ تو اس کے لیے تو 1 سال بھی بہت بڑا ہے. 1 سال اگر رکھے دے گا تو پھر شاید وہ اس کی وہ کیفیت نہ رہے. اصل میں یہ جو آپ نے مثال دی پنکھا ویسے اگر محفوظ کر کے رکھ دیا جائے, دکانوں کے اندر بھی تو عرصہ دراز رکھا رہتا ہے, اگر محفوظ کرنے کی جگہ وہ تو دوسری بات. یہ جگہ بنانی پڑے گی نا مسجد کا بقیہ سامان, یعنی یہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے نا. اب یوں آپ اپنے گھر کا پنکھا تو چھت پہ لے آ کے نہیں رکھ دیں گے کہ بارش کا پانی بھی پہنچے اور ہوا بھی پہنچے. یعنی جو چیز رکھیں گے پھر اس کی حفاظت کے جو تقاضے ہیں وہ بالکل پوری کرنا اس کمیٹی کے جو بھی مسجد کے اپنے مال سے زیادہ کہ وہ وقف کا مال ہے. ٹھیک ہے, اپنے مال میں تو شاید آپ کچھ کوتاہی کریں گے تو ممکن ہے کہ بچت کی کوئی دوسروں کے حقوق شامل نہیں ہوں گے, لیکن اب جہاں پر تو یہ وقف کا مال ہے, اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے اب اس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک, جزاک اللہ مفتی صاحب. مفتی صاحب ہمارے ساتھ 9 بجے تک ہوتے ہیں اور 9 بجے ہم ایک مدنی گلدستہ بھی لیتے ہیں. مفتی صاحب رخصت بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ایک مدنی گلدستہ ہے ہمارے پاس, مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی مدنی چینل پہ ایک سلسلہ کر رہے ہیں احکام حج کے نام سے. ہر جمعرات رات 10 بجے آتا ہے. تو مفتی صاحب ہی حج کے کچھ پیکیجز بھی بنواتے ہیں, مدنی گلدستے بنواتے ہیں. ایک مدنی گلدستہ ہے ہمارے پاس حج سے متعلق, ہمارے وہ عاشقان رسول اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو حج پہ جا رہی ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ حج پہ نہیں جا رہے تو میں کہوں گا پھر بھی دیکھیں اور نم آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے بھی اسباب بنائے اور ہم بھی پیارا پیارا کعبہ دیکھیں, پیارا پیارا مدینہ دیکھیں اور حرمین شریفین کی حاضری ہمیں نصیب ہو. بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف اور دیکھتے ہیں آج ہمیں کیا بیان کیا جا رہا ہے. ایک طبقہ ہے جن کا حج کا جو سفر ہے پہلا جہاز کا سفر ہوتا ہے, پہلا بیرون ملک کا سفر ہوتا ہے. بلا شبہ لوگ اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ سفر کی جو تیاری ہے, فزیکل تیاری, اشیاء کے تعلق سے کیا چیزیں لے کے جانی ہے, کیا نہیں لے کے جانی. بعض اوقات بندہ بڑی اہم چیز بھول جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا سارا سفر جو ہے نا اس کی فکر میں رہتا ہے, یعنی دل وہاں لگا ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہم نے ایک پیکیج بنایا ہے سامان سفر کے تعلق سے کہ جب آپ حج پر جا رہے ہیں تو سامان سفر کے اندر کیا کیا چیزیں آپ شامل رکھیں. یہ کوئی حتمی پیکیج نہیں ہے, اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. ایک نمونے اور ماڈل کے لیے بنایا گیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سامان سفر کے تعلق سے ایک پیکیج. سفر حج میں اشیاء ضرورت کی تفصیل. سامان ضرورت, کتب, الیکٹرانک چیزیں, لباس, سفری کاغذات. حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو. سامان ضرورت, عطر, جائے نماز, تسبیح, آئینہ, تیل, تولیہ, صابن, منجن یا ٹوتھ پیسٹ, سیفٹی ریزر, پلیٹ, کنگا, سرما, سوئی دھاگا, ناخن تراش یعنی نیل کٹر. سامان پر نام پتہ لکھنے کے لیے موٹا مارکر, رومال یا ٹشو پیپرز. استعمال کرتے ہوں تو نظر کے 2 چشمے. ہوائی جہاز میں دوران سفر جن دواؤں کی ضرورت پڑ سکتی ہے مع ڈاکٹر کی سند اپنے گلے کے بیگ میں رکھیے تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں مزید کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. باقی دوائیں بے شک لگیج میں ہوں. پیک کی ہوئی ادویات, ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ رکھنے کے لیے گلے میں لٹکانے والا چھوٹا سا بیگ. بیگ پر نشانی لگانے کے لیے کپڑے کی کترن تاکہ ایئرپورٹ پر بیگ پہچاننے میں آسانی ہو. گلاس, دسترخوان, حسب ضرورت کھانے کے برتن. بوڑھا یا معذور شخص ویل چیئر لے جائے لیکن اس کو فلائٹ میں بتانا ہوگا. حالت احرام کے لیے 1 سے زائد 2 پٹی والی چپل. بیگ دستی سامان رکھنے کے لیے تفصیل.
1 عدد بڑا بیگ، جہاز میں ساتھ لے جانے کے لیے بیگ یعنی ہینڈ کیری، منا اور عرفات میں لے جانے کے لیے شولڈر بیگ یعنی اسکول بیگ، گلے میں ڈالنے کے لیے چھوٹا بیگ، ضروری کاغذات اور رقم کے لیے پاکٹ بیلٹ۔ بڑے بیگ کو لگیج بیگ کہتے ہیں۔ یہ آپ ساتھ نہیں رکھتے بلکہ ایئرپورٹ پر جمع ہو جاتا ہے اور جہاز کے نیچے خانوں میں رکھا جاتا ہے۔ قینچی، بلیڈ وغیرہ اس میں ڈال دیں، دستی بیگ میں یہ چیزیں نہ رکھیں۔ جہاز میں لگیج بیگ کے بجائے اپنے ساتھ لے جانے والی ممنوع اشیاء وغیرہ، بلیڈ، میٹل، قینچی، چاقو، نیل کٹر یعنی ناخن تراش۔ حج کا سفر بھی رہے میرے مولا نصیب ہو۔ کتب: رفیق الحرمین مدنی پنج سورہ، 1 سے زائد قلم اور لکھنے کے لیے پیڈ، بہار شریعت کا 6واں حصہ، اپنے پیر صاحب کا شجرہ شریف، نعتوں اور سنتوں بھرے بیانات اور حج میموری کارڈ۔ حج کا سفر بھی رہے میرے مولا نصیب ہو۔ الیکٹرانک چیزیں: موبائل چارجر، بجلی کا ایکسٹینشن بورڈ منا کے خیموں میں کام آئے گا، موبائل چارج کرنے کے لیے پاور بینک، چائے وغیرہ کے لیے الیکٹرک کیٹل۔ حج کا سفر بھی رہے میرے مولا نصیب ہو۔ لباس: احرام 1 سے زائد، پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات رکھنے کے لیے پاکٹ بیگ، حسب ضرورت 4 سے 8 جوڑے، بنیان، سویٹر وغیرہ ملبوسات موسم کے مطابق، ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے شال، امامہ شریف مع سربند اور ٹوپی، مزدلفہ اور دیگر ضروری مقامات کے لیے پلاسٹک کی فورٹ ایبل چٹائی، اسلامی بہنوں کے لیے عبایا یعنی برقع، اسلامی بہنوں کے لیے نماز کے لیے موٹی چادر، اسلامی بہنوں کے لیے دستانے اور موزے، اسلامی بہنوں کے لیے پی کیپ۔ حج کا سفر بھی رہے میرے مولا نصیب ہو۔ سفری کاغذات: پاسپورٹ، شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں، کاپی ہو تو بہتر ہے۔ معلم کی طرف سے ملنے والے کاغذات، جہاز کی ٹکٹ، ہیلتھ سرٹیفکیٹ، نوٹ، پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات کی 2 سے 3 کاپی کروا کر مختلف بیگوں میں رکھیں، 1 کاپی گھر پر چھوڑ کر جائیں۔ ماشاءاللہ عز و جل، یہ بڑی ہی لگن اور بڑی محنت اور بڑی تگ و دو کے بعد مفتی علی اصغر عطاری صاحب یہ بنواتے ہیں سیگمنٹس اور مدنی گلدستے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ آپ ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں بھی دیکھ سکیں گے، دیگر دنوں میں بھی دیکھ سکیں گے۔ یہ اشہور حج چل رہے ہیں، حج کے مہینے چل رہے ہیں، اور ایام حج تک انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پہ اس حوالے سے آپ مختلف مدنی گلدستے، مختلف مدنی پھول دیکھتے رہیں گے۔ اور مجلس مدنی چینل کی نیت اور کوشش یہ ہے کہ بقرہ عید کے 10 دنوں میں آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن پیش کی جائے۔ کچھ اس کی تیاریاں، اس کے حوالے سے مشورے جاری و ساری ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یوم حج پر بھی مدنی چینل ایک بہت ہی اچھی اور خوبصورت ٹرانسمیشن پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں مدنی چینل دیکھتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حرمین طیبین کی حاضری کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں حج مبرور کی
سعادت عطا فرمائے۔ جو عاشقان رسول حرمین شریفین جا رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی عبادات کو، آپ کے حج کو جو آپ کریں گے قبول فرمائے۔ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مسلمانوں کو من حیث القوم بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت حامی و ناصر ہو اور آپ کی عبادات قبول فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، آپ نے جو کالز کی ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کیا فرمائش کر رہے ہیں یا کیا اپنا تجربہ اور اپنا مشاہدہ شیئر کر رہے ہیں۔ جی فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا اتاری، الحمدللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے نعت کی فرمائش ہے، ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ ٹھیک ہے جی، ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ مزید میرا نام محمد مختار ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں اور مجھے اعلیٰ حضرت کے کلام سننا ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کون؟ میں محمد حسن رضا اتاری بات کر رہا ہوں، شہر گوجرا منڈی بہاولدین سے۔ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے تیرا، عمر کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ ٹھیک ہے جی، بڑی اسپیڈ میں تھے آپ۔ مزید کون؟ میں محمد ارمان ہند کے زہر کولکتہ ٹکیا پاڑا سے، مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ میرا دل رے میری جان مدینے والے۔ ٹھیک ہے جی، مزید؟ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف قادر پور راما سے شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی میٹھا میٹھا، پیارا پیارا اور سونا سونا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں تربیت کے بے شمار مدنی پھول ہمیں میسر آتے ہیں۔ غور و فکر جیسے کہ آج کا موضوع ہے، بہت پیارا موضوع ہے۔ اس موضوع پر بندہ غور و فکر کرے تو بہت ہی مدنی پھول میسر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو برکتیں عطا فرمائے۔ نعت خان اسلامی بھائی سے عرض کروں گا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیارا سا کلام سنا دیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بجاہ نبی الکریم۔ جی عمر بھائی، جو فرمائشیں آئی ہیں ایک ایک دو اشعار سب کے ہی ہو جائیں۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، پھر گنبد خضرا دکھا، پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ، رخ سوئے کعبہ، ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر کروں تجھ سے دعا، پی کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا،
کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، لاگ حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا گے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے، لکھ دے، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے، لکھ دے، لکھ دے، ہاں لکھ دے، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے کہ ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے، ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے، تمنا زیارت نے کیا ہے بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے، پھر مدینے، ہاں ہاں پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔
اللہ عز و جل ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب فرمائے، سوز و گداز والی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کرے کہ آتے رہیں جاتے رہیں، آتے رہیں جاتے رہیں، اور بالآخر اللہ رب العزت کے کرم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کے صدقے میں بقیع پاک میں مدفن مل جائے۔ ایاز بھائی، ہمارا موضوع چل رہا ہے غور و فکر۔ آپ کیا غور و فکر کر کر آئے ہیں اور کیا بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو غور و فکر سے متعلق کلام مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا، اور متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غور و فکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جی۔ اور یقیناً اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر نعمتیں ہمارے لیے جو پیدا کی ہیں، تو ان نعمتوں میں بھی اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ ہمارے لیے اس کا حکم بھی ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ مجھے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے کی ایک حکایت مہروز بھائی یاد آ رہی ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے ایک حکایت نقل فرمائی ہے، اور اس کے ذریعے بڑی خوبصورت بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا غور و فکر کا انداز کیسا ہوتا ہے، اور دیکھیے کہ اس حکایت کے اندر سیکھنے کے لیے کیسا سبق موجود ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شیر تھا، اس نے شکار کیا، تو لومڑی اور گدھا جو ہے وہ جب انہوں نے دیکھا کہ شیر نے آج شکار کیا تو وہ بھی جو ہے وہ شیر کے پاس آ پہنچے۔ تو شیر نے کہا کہ ہاں بھائی، اب یہ شکار تو ہو گیا ہے، اب اس کو تقسیم کرو، تمہارے اوپر چھوڑا کہ اس کو کیسے تقسیم کرتے ہو۔ لومڑی اور گدھے پہ لومڑی اور گدھے کے اوپر چھوڑ دیا۔ شیر نے کہا چلو بھائی اب اس کی تقسیم کاری کرو کہ کیسے تقسیم ہونا چاہیے۔ جی ہاں، چنانچہ سب سے پہلے گدھے کی باری آئی، اور گدھے نے کچھ اس طریقے سے تقسیم کی کہ کہا بادشاہ سلامت، چونکہ شیر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، کہا بادشاہ سلامت جو اگلا حصہ نا فرنٹ پیس، یہ ذرا زبردست پیس ہوتا ہے، تو یہ آپ قبول فرما لیجئے، اور یہ جو بیک سائڈ ہے نا یہ آپ ہمیں دے دیجئے، پچھلا حصہ ہمیں دے دیجئے۔ شیر نے جب یہ بات سنی تو شیر نے اس گدھے پر جھپٹا مارا اور اسے بھی شکار کر لیا۔ اب جناب باری آئی لومڑی، مشورہ دینا مہنگا پڑ گیا، مشورہ دینا مہنگا پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، اب باری آئی لومڑی کی، شیر نے کہا ہاں بھائی اب آپ تقسیم کرو۔ تو لومڑی تو ویسے عیار اور مکار جانور کے نام سے مشہور ہے، جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اس شکار کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ آپ صبح بریک فاسٹ ناشتے میں کھائیں، ایک حصہ آپ دوپہر لنچ کے طور پر یوز کریں، اور تیسرا حصہ آپ جو ہے وہ ڈنر کے طور پر یوز کیجیے گا، رات کے کھانے میں۔ شیر نے کہا تو با کمال ہے، تو نے زبردست فیصلہ کیا ہے، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے عبرت کا کیسا مدنی پھول موجود ہے کہ اس بے زبان جانور نے جب اپنے ساتھ دوسرے جانور کا انجام اور سلوک دیکھا تو اس نے کیسی عبرت کی راہ پکڑی کہ اس نے ایسا فیصلہ کیا کہ جو بادشاہ کے منشا کے مطابق تھا، ایسا کام کیا جو بادشاہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ تو حاصل یہ ہوا کہ جب ہم کسی کو کسی عبرت ناک انجام پہ پہنچتا ہوا دیکھیں تو خود اس عبرت حاصل کریں اور خود اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس میں ہمیں شریعت کی وہ تو ایک حکایت ہے اور جانوروں کی ہے، کیونکہ تو اب یہ کہ وہ سامنے والا جو مشورہ مانگ رہا ہے اس کو تو مشورہ دیانت داری سے دینا ہے، لیکن دیانت داری کے ساتھ حکمت عملی بھی اپنانی ہے، شریعت کی پامالی نہیں کرنی، شریعت کی حدود کو نہیں توڑنا، لیکن جو ہے وہ ایسا دینا ہے کہ ہم عافیت میں آ جائیں۔ عافیت میں آ جائیں۔ یہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس بے زبان جانور نے دوسرے جانور کا جب انجام دیکھا تو اس سے کیسا درس حاصل کیا کہ وہ کام کیا جو اس بادشاہ کے جنگل کے بادشاہ کی مرضی اور منشا کے مطابق تھا۔ اور ایک نادان انسان ہے، آئے دن اپنے پاس سے جنازے اٹھتے دیکھتا ہے، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، لوگوں کے حالات اور کیفیات سے واقف اور باخبر ہے، اس کے باوجود بھی اپنی اصلاح کا پہلو جو ہے وہ کام نہیں کرتا جو اس کے رب عز و جل کو پسند ہو، اس کی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کو گوارا نہیں کرتا۔ تو ایک بے زبان جانور جو اپنے دوسرے جانور کے انجام سے سبق حاصل کر رہا ہے، تو ایک انسان کو کس قدر سبق حاصل کرنا چاہیے، کس قدر عبرت حاصل کرنی چاہیے، کس قدر غور و فکر کرنی چاہیے کہ جس انداز میں میرے ساتھ کے گرد و پیش کے لوگ آج اٹھ کر یہاں سے جا رہے ہیں، دنیا سے چلتے
چلے جا رہے ہیں، ایک دن مجھے بھی اسی طریقے سے جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. تو حقیقت میں اگر ہم اپنے گرد و پیش کے معاملات میں اور ان ساری چیزوں پر غور و فکر کی عادت بنانے کا اگر ہمارا ذہن بن جائے تو حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی پر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد آسان ہو سکتا ہے اگر ہم غور و فکر کی عادت اپنا لیں، اگر ہم تفکر کرنے کی عادت اپنا لیں، سوچنے کی عادت اپنا لیں. اور ایک کلام مجید میں آیت 7ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. اللہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے زمین میں سیر کرو، ٹھیک، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اس کے ضمن میں مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کرنے کا حکم دیا، زمین میں چلنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ زمین میں بندہ سیر کرے اور پھر دیکھے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. جو پہلی قومیں تھیں، سابقہ امتیں تھیں، ان کا کیا انجام ہوا. اور اس کے ضمن میں مفتی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اس سے پتہ چلا کہ عذابات کی جگہ پر جا کر دیکھنا یہ زیادہ عبرت کے لیے موضوع ہے، کیونکہ خبر دینے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو مشاہدات سے حاصل ہوتی ہے. مشاہدہ زیادہ قوی ہوتا ہے، وہ عبرت کے لیے زیادہ. دیکھیے یہاں پر بھی کیا تھا، مشاہدہ تھا. ایک آیت کے اندر دیکھیے لومڑی نے گدھے کا جب بنفس نفیس مشاہدہ کیا اس کے انجام کا تو کیسی عبرت حاصل پکڑی. مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایسی جگہوں پر جا کر مشاہدہ کرنے سے غور و فکر کی عادت پیدا ہوتی ہے، عبرت کی عادت پیدا ہوتی ہے. اور فرمایا اسی طریقے سے رحمتوں کی جگہ پر جانے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے. جس طریقے سے عذابات والے مقامات پر جا کر غور و فکر اور تدبر کی عادت پیدا ہوتی ہے تو رحمتوں والے مقامات پر جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے. دونوں جگہ پہ جو ہے ہم عبرت و نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ترغیب و ترہیب کے مدنی پھول ہمیں مل سکتے ہیں. منیم بھائی آپ بھی ارشاد فرما رہے تھے ابھی پچھلی جب گفتگو ہوئی کہ پچھلی قوموں کے عذابات کا آپ تذکرہ کر رہے تھے اور ان پہ جو اللہ عز و جل نے گرفت فرمائی، کیا کہیں گے اس کے؟ قرآن کریم میں تو جا بجا کئی قوموں کا احوال بیان ہوئے ہیں، کئی انبیاء کو جھٹلانے والوں کے احوال بیان ہوئے ہیں، اور انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے، پریشانی جب آتی ہے تو پھر وہ کیا کرے، کیا غور و فکر کرے؟ وہ ایک ان پہ جو عذابات ہے وہ آزمائش ہی تھی نا، تو وہ آزمائش کی ایک کیفیت تھی، اور زندگی کے شب و روز میں بھی انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں، پچھلی امتوں کے عذابات کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس سے مقصود یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو آنے والی امت ہے ان کو بتایا جائے، یہ اس میں غور و فکر کریں اور اس سے عبرت حاصل کریں کہ ان قوموں کا یہ حال ہوا. تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے جو نعمتوں کا پر شکر ادا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمایا ہے. اور جس قوم نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ ناشکری کی اور بغاوت پر اتر آئے تو وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں اور ذلت ایسی قوموں کا مقدر بنی. جیسا کہ قرآن کے دامن میں قوم سبا کا واقعہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی شانوں سے نوازا تھا. جس زمین پر یہ رہتے تھے، مہروز بھائی، اس زمین کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اس زمین میں نہ مچھر تھا، نہ کھٹمل تھا، نہ مکھی تھی، نہ بچھو تھا، نہ سانپ تھا، یعنی بالکل پاک صاف زمین تھی. اور ان کے شہر سے جو گزر جاتا تھا ان سے بری تھی اور یہ محفوظ تھے ان چیزوں سے. ایسی پاک زمین تھی اور ان کی پاکیزہ ہوا ایسی تھی ان کے شہر کی کہ ان کے شہر سے جو گزر جاتا تھا کہ اس کے کپڑوں میں اگر جوئیں بھی ہوتی تو وہ بھی ختم ہو جاتی. اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے باغات کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اس کے اندر ایسے لذیذ قسم کے پھل تھے کہ جو بندہ خالی ٹوکرا لے کر بھی ان کے باغ سے گزرتا تھا، وہ ٹوکرا خالی ہوتا تھا، یہ ہاتھ نہ بھی لگاتا تب بھی قسم قسم کے پھل ٹوٹ کر اس کے ٹوکرے میں گر جاتے اور وہ ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی شانوں سے نوازا تھا، فراوانی عطا فرمائی تھی اور نعمتوں کی کثرت عطا فرمائی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف 13 انبیاء کو بھیجا اور ان انبیاء نے آ کر کے ان کو بار بار بتایا کہ اللہ نے تم اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا شکر ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ. سب کچھ کہا گیا، یعنی اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے جو ہے سرکشی کی اور نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے رب سے جا کے کہہ دیجئے کہ ہو سکے تو وہ ہم سے نعمتیں روک لے، ہمیں اس کی کوئی وہ نہیں ہے. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی اور بغاوت پر اتار آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قہر و غضب تھا وہ سیلاب کی صورت میں ان لوگوں پر نازل ہوا اور پھر دیکھا گیا کہ ان لوگوں کے مکانات جو ہے وہ ریت میں دفن ہو گئے اور ان کے وہ باغات جن کے لذیذ پھل ہوا کرتے تھے وہ بالکل کڑوے ہو گئے اور بد مزہ قسم کے پھل بن گئے. اب علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ساوی میں لکھا
کہ یہ قوم سبا کا واقعہ قرآن میں بیان کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے یہ لکھا کہ اس واقعے کو قرآن میں بیان کرنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نصیحت کرنا ہے کہ تم لوگ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو، تمہیں بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس پر شکر ادا کرو، اگر تم اس کا شکر ادا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے تم لوگوں کو بھی اس طرح کے عذابات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سمندری طوفان اور اس طرح سیلاب آتے ہیں جس کی وجہ سے کئی تباہیوں کا منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ فرمایا گیا۔ اسی طرح کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے تو ہم اس پر شکوہ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، فلاں تو بے نمازی ہے تو اس کو رب نے بڑا کچھ دیا ہے، اپنی عبادات اور اپنی اطاعت کو گنوانا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے کی نافرمانی کو اور دوسرے کی جو رب تبارک و تعالی سے گویا کہ مخالفت ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن کے دامن میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بڑا پیارا موجود ہے کہ ایوب علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی تھی، حسن صورت بھی دیا تھا، مال کی کثرت بھی تھی، اولاد کی کثرت بھی تھی، لیکن جب آپ کا امتحان لیا گیا تو آپ کا مکان جب گرا، مکان کے نیچے آپ کی ساری اولاد دب کر کے مر گئی، اور اس کے علاوہ آپ کے مویشی جو تھے وہ ہلاک ہو گئے، جس میں سینکڑوں اونٹ تھے، ہزاروں بکریاں تھیں، آپ کے باغات سب کچھ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جب آپ کو ان ہلاک چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا جاتا کہ آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا تو آپ علیہ السلام کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ آپ ارشاد فرماتے، آپ اللہ کی حمد بجا لاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک میرے پاس رہا تو ٹھیک ہے، جب اس نے چاہا تو واپس لے لیا، اگر رب کی رضا اس میں ہے کہ وہ چیزیں میرے پاس نہ رہے تو میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ پر جسمانی آزمائش بھی آئی، مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، آپ کی کثرت ہو گئی، ایک طرف نعمتوں کی کثرت تھی، دوسری طرف آزمائشوں کی کثرت ہو گئی، آپ کے جسم پہ آبلے آ گئے، بڑے بڑے آبلے جو ہے پھوڑے وغیرہ نکل آیا، آپ بڑی تکلیف میں رہتے، اور اس کے بعد آپ کی ایک بیوی تھی رحمت جو آپ کی بڑی خدمت کیا کرتی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، وہ آپ کے پاس رہ گئیں، لیکن جب یہ امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ زمین پر قدم جو ہے ماریے، آپ نے وہاں پر قدم مارا تو اس کے بعد جو ہے ایک چشمہ نمودار ہوا، آپ نے اس میں غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو گئے، 40 قدم چلے، وہاں پر آپ کو پھر حکم ہوا کہ پھر زمین پر قدم لگائیے، آپ نے پھر وہاں پر قدم مارا تو پھر ایک اور چشمہ نمودار ہوا جس کا پانی بہت زیادہ میٹھا تھا، آپ نے اس کو پیا تو جسم میں نور ہی نور پیدا ہو گیا۔ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی اولاد کو بھی دوبارہ زندہ فرما دیا، مکانات بھی دوبارہ آ گئے، نعمتیں دوبارہ مل گئی، آپ کی زوجہ کو بھی جوانی بخشی، پھر اولادیں ہوئی، یعنی یہ سلسلہ یعنی جاری ہوا۔ تو اب یہاں سے علماء لکھتے ہیں کہ یہاں ایوب علیہ السلام کے صبر سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اگر ہم پر بھی مصیبتیں آ جائیں تو شکوہ کرنے کی بجائے صبر کا دامن تھامنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ جو اس کا تھا، جب اس نے چاہا دیا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ تو صبر کا دامن اگر ہم تھامے رہیں گے تو انشاءاللہ دین و دنیا کی نعمتیں ہمیں کثرت سے ملتی رہیں گی۔ نعمتیں ملے تو غور و فکر کریں اور اس غور و فکر کا نتیجہ یہ ہو کہ ہم شکر بجا لائیں، اور آزمائش آئے تو بھی غور و فکر کریں، اور اس غور و فکر کا نتیجہ یہ حاصل ہونا چاہیے کہ ہم صابر رہیں، ہم صبر کرنے والے بن جائیں۔ عرفان بھائی، لوگ جو ہیں ابھی اتنی ساری ہماری گفتگو ہوئی اور ہم نے خلق میں، مخلوقات میں اور کائنات میں غور و فکر کرنے کی بات کی، جو پچھلی قوموں پہ عذابات آئے ان کا بھی ذکر ہوا، نعمتوں کا بھی ذکر ہوا، ایک آیات بھی بیان کی۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب غور و فکر کرنے بیٹھتا ہے نا تو غور و فکر کرتے 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 جو اس کی نہج بنتی ہے، جو رستہ بنتا ہے، وہ معاذ اللہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ خالق کائنات کی ذات پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھا جائے تو غور و فکر اور تدبر و تفکر کرنے کی اہمیت، افادیت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، اور اس کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کم و بیش بعض علماء کے نزدیک 1000 سے زائد مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم ارشاد فرمایا، یا تو صراحتاً ارشاد فرمایا یا ایسی باتیں ارشاد فرمائی کہ جس میں تدبر و تفکر کرنا موجود ہے۔ اب دیکھیے، آسمان پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور دن رات کے بدلنے میں نشانات ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے رات بنائی اور پیچھے پیچھے دن بنایا۔ سورج پر غور کرے جو ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، بڑے بڑے ستارے پیدا فرمائے جن کی ابھی تک انسان پہچان نہیں کر سکتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ سورج کو پیدا فرمایا، ستاروں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمایا۔ اب اس کے لیے اللہ جل وعلا نے کوئی اتنی معاملات نہیں فرمائے
یا اس کو اتنی بنانے میں دیر نہیں لگی، بلکہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اس نے ارادہ فرمایا، کن کا لفظ فرمایا اور وہ چیز فیکون ہو گئی۔ تو یہ غور کرے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ حی و قیوم ہے، سمیع و بصیر ہے، علام الغیوب ہے، قادر مطلق ہے، ذات واجب الوجود ہے، ذات واجب ہے۔ اس کی شان کیا ہے کہ وہ ایک لفظ کن سے آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو، ریگستانوں کو، صحراؤں کو، بیابانوں کو، ان تمام کو ایک لفظ کن سے پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اب اس کے بعد اگر دیکھا جائے آسمان کی تخلیق میں تو ہزاروں سال سے یہ معرض وجود میں ہے، کتنے عرصہ ہو گیا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی تخلیق میں غور کرے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تو رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں دیکھے گا، کوئی کجی نہیں دیکھے گا، کوئی نقص نہیں دیکھے گا، کوئی رخنا نہیں دیکھے گا، کوئی خرابی نہیں دیکھے گا۔ تو اس طرح سے جب یہ غور و فکر کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین نے جہاں غور و فکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہیں پر غور و فکر کرنے والوں کی تعریف بھی ارشاد فرمائی۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ فرمایا جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے، کروٹوں کے بل، اور آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اب جب یہاں تک غور کر لیا پھر کہتے کیا ہے رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ اب یہاں پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرو، مخلوقات میں غور کرو، خالق میں غور نہ کرو۔ کیوں؟ فإنکم لا تقدرون قدرا، کہ تم اس لیے کہ تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ کیوں قدرت نہیں رکھتے؟ کیونکہ قرآن مقدس سے ارشاد فرمایا لیسا کمثلہ شیء، کہ اس ذات واجب الوجود کی مثل کوئی شے موجود نہیں، کوئی شے نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کی ذات پر غور نہیں کرنا، اس کی مخلوق میں غور کرنا ہے۔ کیوں کہ مصنوعات میں غور کرنا ہے۔ جب مصنوعات میں، مخلوقات میں غور کریں گے تو وہیں سے ایسے ایسے کائنات کے سربستہ راز عیاں ہو جائیں گے جو پہلے مخفی تھے، منکشف ہو جائیں گے، عیاں ہو جائیں گے، ظاہر و باہر ہو جائیں گے، کہ جو مخلوقات سے اس کو لے کر خالق کی معرفت تک اس کی رسائی وہ کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مخلوق کو چھوڑ کر، مصنوعات کو چھوڑ کر خالق کی ذات کے لیے وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ اس طرح کریں گے تو فرما دیا فتح لکھو، وہ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ چیز ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ اسی وجہ سے غور و فکر کا بھی ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ جی، اس کی ایک اسلام نے اور شریعت مطہرہ نے اس کا ایک کرائٹیریا دے دیا کہ اس پر غور کرنا ہے اور اس سے باہر نہیں نکلنا۔ الحاصل یہ کہ مخلوق پر غور کرو، خالق پر غور نہ کرو۔ شریعت اسلامیہ نے جو دائرہ ہمیں دیا ہے کہ ان چیزوں پہ غور کرنا ہے، ان چیزوں پہ غور نہیں کرنا، جیسے قضاء و قدر کے معاملات ہیں، ان پہ بھی زیادہ غور و فکر اس اعتبار سے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بال کی کھال نکالنا جسے ہمیں اردو محاورے میں کہتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے کی چیزوں پہ تو اتنا غور و فکر نہیں کرتے ایاز بھائی، لیکن اس طریقے کے معاملات میں بہت زیادہ سوچ و بچار کرتے ہیں، سوچ سوچ کے پاگل ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، گویا کہ اس کا جواب نہیں مل رہا، کیونکہ اس کا جواب ملنا نہیں ہے، اس کا جواب نہیں مل رہا، تو اب وہ سوال جو ہے نا اندر ہی اندر انہیں پریشان کیے دیتا ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ جب خالق کی ذات میں غور کرو گے تو پھر جو ہے نا وہ حدیث شریف آپ نے پیش کی کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اب یہ تو غور و فکر ہے۔ اچھا پھر دوسرے انداز کا بھی غور و فکر ہے۔ ایک میں مثال دوں، وقت اگرچہ اپنے اختتام کی طرف ہے، کہ جیسے اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے، تربیت اولاد کا معاملہ ہے، یا اپنی ہی تربیت کا اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کا معاملہ ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ معاشرے اور وقت کے ساتھ ہم آہنگ رکھنے کا معاملہ ہے، اپنی اولاد کو اس قسم کی چیزوں کا معاملہ ہے، تو اس پہ غور و فکر تو ہے۔ کون اس پہ غور و فکر نہیں کرتا کہ میری اولاد جو ہے اس کا مستقبل اچھا ہو، تابناک ہو، اور ان کا بڑا روشن ہو، اور یہ بڑے آدمی بنے، مشہور آدمی بنے، یوں کریں وہ کریں۔ تو سوچتے تو سب ہیں اور ایفرٹس بھی کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں والدین کو جو بیچارے اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی تنگ و مشقت کی زندگی گزار رہے ہیں اور تکالیف جھیل رہے ہیں، تو کس لیے جھیل رہے ہیں؟ کہ ہماری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے، یہی تو غور و فکر کر کے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے میروز بھائی، اس میں حقیقت یہ ہے کہ وہ غور و فکر تو کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کی تربیت بھی کر رہے ہیں، لیکن اب آیا اولاد کی تربیت کیا شریعت کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو غور و فکر کرنا چاہیے نا۔ صرف تربیت کر رہے ہیں،
دنیاوی مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. شریعت مطہرہ نے صرف دنیاوی مستقبل کو تو بہتر بنانے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا, اور دیگر جو اصول و ضوابط شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں, جن اصولوں کے مطابق تربیت کرنے کا اولاد کا حکم دیا کہ انہیں دین سکھاؤ. جیسے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس حدیث میں کہتا ہوں کہ بقیہ سب چیزیں تو آپ چھوڑ دیجئے, اس حدیث پاک کو اگر ہم لے لیں نا, اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا. ان 3 چیزوں کو اگر ہم صرف لے لیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری اولاد کی تربیت جو ہے نا وہ سمٹ کر ان 3 چیزوں میں آ جاتی ہے. وہ کیا؟ دریا کو کوزے میں بند کر دینے والی مثال. ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر ادبوا اولادکم 3 خصال, 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. فرمایا سب سے پہلے تو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ, کیا بات. سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اب آپ بتائیے کہ آج کل ہمارا کرائٹیریا کیا ہے. ہمارے یہاں بچہ بڑا ہو رہا ہے تو وہ ابھی آپ یقین جانیے کہ ہمارے بچوں کو 3 سال 2.5 سال 4 سال میں ہمارے بچوں کو موبائل چلانا آ جاتا ہے, ہمارے بچوں کو موبائل یوز کرنا آ جاتا ہے. اور جناب اینڈرائڈ موبائل بچے ایسے اس میں داخل ہو جاتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیے کرائٹیریا کیا لیا تھا, تو ہمیں داخل ہونے میں کئی دن لگ گئے تھے, بلکہ کئی سال لگ گئے تھے. ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں, بعد میں آیا, ہمیں تو بعد میں پتہ چلا, دنیا میں بھی نہیں تھا, حقیقت میں جانا کا نام ہے. اب دیکھیے یہاں پر فرمایا گیا کہ حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. پھر ارشاد فرمایا اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. کون سے اہل بیت؟ جن کے بارے میں فرمایا سفینہ نوح کی مثل ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ گیا کہ وہ نجات پا گیا, بیڑا اس کا پار ہو گیا. اور تیسرا فرمایا اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. اب آپ بتائیے مہروز بھائی, جب ہم اپنے بچوں کو اس کرائٹیریا پر رکھ کر تربیت کریں گے, یہ ہے نا شرعی اصول, اس کو جو ہے نا بیان کیا گیا ہے, اگر اس کے مطابق رکھ کر ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں تو آپ دیکھیے پھر اولاد کیسے نہیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. پھر یہ ہماری دنیا میں بھی روشنی ہمارے لیے رکھیں گے, ہمارا نام روشن کریں گے, اور آخرت میں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ باعث نجات اور بخشش ہوں گے. اور اس میں یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ جب ہمارا خود کا ذہن ہوگا, ہمارا اپنا دینی ذہن ہوگا, دینی رجحان ہوگا, ہم اپنی غور و فکر کرنے والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں, اللہ تعالیٰ کی آیات میں تدبر کرنے والے ہوں گے, تو ہی ہم اپنی اولاد کا بھی ذہن جو ہے وہ ایسا تدبر کرنے والا بنائیں گے نا. اگر ہم خود ہی جو ہے وہ لاپرواہ ہوں گے اور اس طرح بے پرواہی کا مظاہرہ کریں گے اور نعمتوں کے ضیاع کا ذہن ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد میں یہ چیزیں منتقل جو ہے نا ہونا مشکل ہے. اور امام غزالی علیہ رحمہ کی مجھے یہاں پر ایک بات بڑی زبردست آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز ہے تو اس میں جو سوچنے والا نا ہر شخص اپنے انداز سے سوچتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے امام غزالی رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ 4 شخص ایک گھر میں گئے. اب ایک بڑھئی ہے, ایک معمار ہے, ایک مزدور ہے, ایک ڈیزائننگ کا کام کرتا ہے. تو امام غزالی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 شخص جب گئے نا تو ہر شخص جو ہے نا وہ اپنے فن کے اعتبار سے اس گھر میں سوچتا ہے. جو معمار ہے وہ مزدور کے لحاظ سے سوچ رہا ہے, جو بڑھئی ہے وہ لکڑی کے کام کو دیکھ رہا ہے, جس طریقے سے ڈیزائنر ہے وہ ڈیزائننگ کام کو دیکھ رہا ہے. تو امام غزالی علیہ رحمہ ارشاد فرماتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو جائے, پھر وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو غور و فکر کرتا ہے. کس انداز میں غور و فکر کرتا ہے؟ امام غزالی علیہ رحمہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ تاریکی کو دیکھتا ہے تو پھر قبر کے اندھیرے کو یاد کرتا ہے, اور جب وہ روشنی کو دیکھتا ہے تو پھر جنت کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے. اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب اسے کہیں سے انکار یا قبولیت کے آثار ملتے ہیں تو وہ اس بات کو یاد کرتا ہے کہ محشر میں بھی اس کے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہوگا, قبول کر دیا جائے گا یا رد کر دیا جائے گا. اب دیکھیے کہ یہ بھی تو ایک انداز ہے. آپ نے کیسی بات ارشاد فرمایا. حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کپڑا بناتے تھے, یہ کپڑا تیار کیا, مارکیٹ میں لے کر گئے. اب ان کو جو امید تھی نا کہ اس کپڑے کے جو ریٹ لگیں گے وہ نہیں لگے. آپ نے جو بات کی کہ وہ ہر چیز میں عبرت کے اور نصیحت کے مدنی پھول تلاش کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, تو مارکیٹ میں وہ ریٹ نہیں لگے ان کے نا, تو رونے لگے. اب دکاندار ہی نے جانتا تھا کہ اللہ والے بزرگ, وہ ڈر گیا کہ رو کیوں رہا ہے, اچھا بھائی آپ کو زیادہ اماؤنٹ دے دیتا ہوں. تو فرمایا نہیں, میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے ریٹ کم لگایا, بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس کپڑے کو میں بڑا عمدہ بڑا اعلیٰ تیار کر کے لایا تھا اپنی نظروں میں, میری نگاہوں میں بڑا ایسا تھا, لیکن تم کپڑے کے فن سے واقف ہو, تم اس کی مارکیٹ ویلیو سے واقف ہو, تو تمہاری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج وہ عبادات و اعمال جن کے اوپر میں یہ بھروسہ کیے بیٹھا ہوں کہ کل یہ میری بخشش کا باعث بنیں گے, مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی ان کے ذریعے رضا ملے گی, اگر رب تعالیٰ نے وہ قبول نہ فرمائے تو میرا کیا ہوگا. یہ انداز ہوتا تھا. اور بڑی پیاری بات کی ایاز بھائی نے کہ غور و فکر کے انداز بڑے مختلف ہوتے ہیں, ہر شخص اپنے طور پر سوچتا ہے. ایک جگہ جو ہے وہ نابینا افراد تھے, 4-5 نابینا افراد تھے, تو وہاں ہاتھی آ گیا, تو شور مچا, بھائی ہاتھی آ گیا, ہاتھی آ گیا. تو ہاتھی دیکھتے ہیں,
انہوں نے ہاتھی دیکھا نہیں تھا کبھی. اچھا نابینا تھے, ہاتھی دیکھیں کیسے؟ نابیناؤں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے جن کو آنکھیں نہیں ہوتی. اب ان کو لے جایا گیا کہ چلو جی ہاتھی دیکھ لو. اب وہ نابینا کا انداز کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو ٹٹول کر اور محسوس کر کے جو ہے نا وہ کرتا ہے. اب وہ نابینا جو ہے وہ ہاتھوں سے ٹٹول کے ہاتھی کو چیک کرنے لگے کہ ہاتھی کیسا ہوتا. تو ایک کے ہاتھ میں تو اس کے کان آ گئے, ایک نے ہاتھ پھیرے تو کان ہاتھ میں آ گئے, ایک کے ہاتھ میں جو جناب اس کا پاؤں آ گیا, ایک کے ہاتھ میں دم آ گئی, اور ایک کے ہاتھ جو اس کو پیٹ پہ پھیرتا رہا وہ پورا یوں. تو اب جب ان سے پوچھا گیا بھئی ہاتھی کیسا ہے, تو ایک نے کہا کہ بھئی ہاتھی جو ہے نا وہ ڈھول کی مانند ہے. جس کا پیٹ پہ ہاتھ آیا تھا تو وہ کہنا ہاتھی جو ہے وہ ڈھول کی مانند ہوتا ہے. تو دوسرے نے کہا کہ نہیں ہاتھی ڈھول کی مانند نہیں ہوتا, بلکہ ہاتھی تو پتلی رسی کی مانند ہوتا ہے. جس کے ہاتھ میں دم آئی تھی نا اس نے کہا پتلی رسی کی مانند ہوتا. تو تیسرا کہنا نہیں ایسا نہیں ہے بھائی, ہاتھی جو ہے نا جیسے درخت کا تنا ہوتا ہے نا ویسا ہوتا ہے. وہ اس کے ہاتھ میں پاؤں آیا تھا. تو چوتھے نے کہا کہ نہیں ایسے ہوتا ہے ہاتھی جیسے اروی کے پتے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, ایسا ہوتا ہے. جس کے ہاتھ میں کان آئے تو اس نے ایسا گمان کیا. تو یہ میں آپ کو کیوں عرض کر رہا ہوں کہ غور و فکر تو ہم کرتے ہیں لیکن ہم نابینا ہیں. ہم نابینا ہیں. جو مفتی صاحب نے شروع میں بات کی تھی وہی عرض کروں گا. اگر ہماری عقل و شعور کو, ہمارے غور و فکر کو اللہ اور اس کے رسول کے خوف اور محبت کی چاشنی نہ ملی, اگر شریعت کی لگام نہ ملی, تو پھر یہ بصیرت سے ہماری بصارت خالی ہوگی, اور پھر ہم بھی ان نابیناؤں کی طرح ہاتھی کو ٹٹول کر محسوس کر رہے ہوں گے. اور غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ہاتھی کی حقیقی کنڈیشن سے واقف نہیں ہو پائیں گے. تو جتنا آپ اللہ عز و جل کا خوف دل میں پیدا کریں گے, عشق رسول کی چاشنی بڑھائیں گے اور علم دین کی طرف مائل ہوں گے, تو انشاءاللہ غور و فکر کی صحیح سمت بھی ملے گی, اور دنیا و آخرت میں صحیح فیصلے, درست نتیجے تک پہنچنا بھی نصیب ہوگا. اور جب دنیا و آخرت کے یہ صحیح فیصلے کر لیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس غور و فکر کے نتیجے میں آخرت کی سرخروئی ہمارا مقدر ہوگی. اللہ رب العزت کرے کہ ہماری عقل و شعور سلامت رہے. اسلام نے ہر چیز میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا. میں کافی دیر سے پانی نکال کے بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ پانی میں پیوں گا, اور میں سوچ رہا تھا اس کی سنت کیا ہے. تو اس کی ایک سنت اور ادب جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ پانی دیکھ کے پیا جائے. دیکھ کے پئیں گے تو انشاءاللہ آپ کچرے والا یا کوئی ایسا جس کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہو, ایسا پانی پینے سے بچ جائیں گے, ٹھوکر کھانے سے بچ جائیں گے. غور و فکر کرتے رہیے, قرآن و حدیث پڑھیے, اور اپنے دنیاوی معاملات میں بھی غور و فکر کر کے فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ غلطی سے کوتاہی سے بچ جائیں گے, کامیاب و کامران ہوں گے. صلاۃ و سلام ہوگا انشاءاللہ عز و جل, اور پھر سلسلے کا اختتام ہوگا. میرے حضور پر سلام, میرے رسول پر سلام. السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اب بلا لو مدینے میں عطار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو. کوئی اسے کے سوا آرزو ہی نہیں, کوئی اسے کے سوا آرزو ہی نہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. میرے حضور پر سلام, میرے رسول پر سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.